मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्वल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मौला यस्वल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरुल खल्की कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप तमाम को जहाँ जहाँ इस वक्त दुनिया भर में ये खूबसूरत प्रोग्राम देखा जा रहा है, मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सभी को ARYQ TV की तमाम इंतज़ामिया की जानिब से, प्रोग्राम सुबह ईद की तमाम टीम की जानिब से, मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर युसरा खान दिल की गहराइयों से कहती हूँ ईद मुबारक। आज हम ईद के दूसरे दिन का ये स्पेशल प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। यकीनन आपने हमारा पिछला प्रोग्राम यकीनन मुलाहिज़ा फरमाया होगा, ऐसे प्यारे प्यारे मेहमान जिसमें मौजूद थे जिनको हम तमाम साल ARYQ TV पर देखते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हुए, कभी हमें कुछ सेहत की निगहदाश्त के हवाले से राय देते हुए, तो कहीं ना कहीं हमारी इल्म में इजाफ़ा करते हुए। लेकिन क्योंकि ईद का दिन संजीदा मौज़ूआत के हवाले से मंसूब नहीं बल्कि गिले शिकवे मिटाने के हवाले से मंसूब किया जाता है, खुशियाँ बांटने के हवाले से, ईदियाँ देने, ईदियाँ समेटने के हवाले से, मुस्कुराहटें फैलाने के हवाले से। और यकीनन जब हम बात करते हैं ख़वातीन की, तो ईद पर ख़ास एहतमाम ख़वातीन किया करती हैं, चाहे वो चूड़ियों के हवाले से हो या लिबास के हवाले से हो, चाहे वो खाना बनाने के हवाले से हो या घर को सजाने के हवाले से हो। जी बिल्कुल, इसी जज्बे के साथ, इसी कैफियत के साथ मैं आप सभी को खुशामदीद कहती हूँ हमारे प्रोग्राम के इस खूबसूरत ड्राइंग रूम में, जहाँ हमारे साथ आज शामिल हो रही हैं बहैसियत मेहमान आपकी जानी पहचानी बहुत ही पसंदीदा शख्सियत। आइए आगाज़ करते हैं अपनी दाएं जानिब से एक ऐसी प्यारी इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है कि ना सिर्फ आपका अंदाज़े गुफ्तगू खूबसूरत, ना सिर्फ बहुत सहल, बहुत मीठे, बहुत आसान अंदाज में गुफ्तगू फरमाती हैं, बल्कि साथ साथ गुफ्तगू के साथ साथ एक कांस्टेंट स्माइल आपका सिग्नेचर है। आप ये समझ लीजिए आपकी पहचान है। एक ऐसी प्यारी शख्सियत जो इससे पहले यकीनन अपनी ईद की खुशियाँ हमारे साथ बांटती रही हैं, इस मरतबा फिर आपने ईद का दूसरा दिन हमारे और हमारे तमाम व्यूवर्स के नाम किया है। आइए खुशामदीद कहें, हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी बहुत हर दिल अजीज़ प्रोफेसर इरम ज़िया साहिबा। अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। यकीनन एक ऐसी शख्सियत के जिनसे जब जब मुलाकात हो तो मौजू चाहे कोई भी हो, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। हमारे साथ आज मौजूद है, लेकिन आज हम कोई संजीदा बात नहीं करेंगे इरम ज़िया साहब, हम जानेंगे आपकी ईद का अहवाल, बचपन की ईदें आपको याद दिलाने की कोशिश करेंगे, कुछ आपकी शरारतें जानने की कोशिश करेंगे, और यही आज के प्रोग्राम का प्यारा सा मूड होगा जिसमें हम आपको करते हैं वेलकम। आइए मज़ीद आगे बढ़ते हैं और दाईं से मैं बाईं जानिब आ जाऊँगी, और मेरी बाईं जानिब जो प्यारी शख्सियत मौजूद है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ARYQ TV के जब हम बात करते हैं ऐसी शख्सियात जो समझ लें कि आसमानी QTV के चमकते दमकते सितारे हैं, उन चमकते दमकते सितारों में एक बहुत प्यारा, बहुत नामवर, बहुत जाना पहचाना नाम है माशाल्लाह। सना ख़्वानी के हवाले से अपनी पहचान न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में रखती हैं। इंतहाई मीठी खूबसूरत आवाज़, शीरी आवाज़, और ये मीठी क्यों ना हो कि आप इस प्यारी आवाज़ से ज़िक्र खैरुल बशर करने की सादत हासिल करती हैं। और जब बात हो अंदाज़े तकल्लुम तो माशाल्लाह वो भी खूब पाया आपने ARYQ TV की टेलीविज़न स्क्रीन से इनको बखूबी गुफ्तगू करते हुए भी देखा, प्रोग्राम संभालते हुए भी देखा। तो हमारे साथ मौजूद हैं आप सब की हर दिल अजीज़ सना ख़्वां और ARYQ TV फैमिली की प्यारी सी कौम पर भी मोहतरमा सहर आज़म साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत आपको ईद का दूसरा दिन मुबारक। वो कहते हैं बासी ईद हो जाती है, लेकिन आप जैसे प्यारे चेहरे हो तो ताज़ा हो जाती है। मुझे कल से ही लग रहा था कि ईद में कहीं कुछ कमी है, अब जब आज आपसे मुलाकात हुई तो लगा कि हाँ अब मुकम्मल हो गई। क्या बात है। सहर आज़म साहिबा हमारे साथ मौजूद है, यकीनन गुफ्तगू भी प्यारे अंदाज में करती हैं। फिर साथ साथ हम इनसे भी जानेंगे कि ये ईद में कैसे सेलिब्रेशंस किया करती थी, अब क्या करती हैं, इनके बच्चे इन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं या वो थोड़े ज़्यादा मूडी हैं, कैसे हैं, ये सब जानेंगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बहुत प्यारी सी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बहुत खूबसूरत मीठे अंदाज में गुफ्तगू फरमाती हैं, मुस्कुराते हुए बात करती हैं, और मुझे तो लगता है एक ऐसी शख्सियत है जो कहते हैं ना एक पिटारा जब उसको खोला जाए तो कुछ अनोखा उसमें से निकलता है। बिल्कुल ऐसी शख्सियत है, जब इनके साथ गुफ्तगू करने का मौका मिलता है तो हमेशा कोई खूबसूरत वाक़या ज़रूर ज़ेरे गुफ्तगू आ जाया करता है। मैं चाहूँगी आज भी वो पिटारा खोला जाए, बचपन के दरीचों में एक बार फिर झांका जाए, वो बाब उल्टे जाएं और कुछ ना कुछ शेयर करें अपने प्यारे चाहने वाले नाजरीन के भी साथ। हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी हर दिल अजीज़ इस्लामिक स्कॉलर मोहतरमा फातिमा खाकवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम।
खुश आमदीद, ईद मुबारक। नाज़रीन, हमारे साथ फातिमा साहिबा मौजूद हैं माशाल्लाह, और सिर्फ यही नहीं, हमारे साथ सना खां के हवाले से एक और प्यारा सा नाम, एक प्यारी सी मेहमान मौजूद है जो माशाल्लाह बहुत प्यारे और मुनफरिद अंदाज में पढ़ती है। मैं आपसे शेयर करूँ, एक मरतबा एक मैं महफिल में मौजूद थी और इस शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, तो इनका हवाला मुझे यूँ दिया गया, वो शख्सियत है जिनकी आवाज़ की क्वालिटी बहुत मुनफरिद है। यकीनन वॉइस क्वालिटी न सिर्फ मुनफरिद है बल्कि साथ साथ शख्सियत में भी एक बहुत मुनफरिद अंदाज रखती हैं, मीठे अंदाज में बात करती हैं, एक प्यारी सी शख्सियत है। आइए खुश आमदीद कहें, ईद मुबारक कहें। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा अफजा नवीद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद आवाज़ की मालिक माशाल्लाह, बहुत खुशी होती है जब हम किसी भी मुकाम पर मौजूद हों। हकीकत यही है, ऐसा होता है कि मैं मौजूद हूँ लेकिन मुझसे बात कभी सहरबाजी का जिक्र होता है, कभी किसी और सना खां की बात होती है, तो महसूस होता है कि हाँ, हम एक फैमिली मेंबर हैं, और जैसे हम कहीं मौजूद हो तो हमारी बहनों का, भाइयों का जिक्र होता है, बिल्कुल इसी तरह होता है। बल्कि तो लोग पूछ भी रहे होते हैं कि उस दिन वो बात हुई थी, क्या हुआ, या मेरा सलाम उन्हें दे दीजिएगा, या मेरी तरफ से ये बात उन्हें कह दीजिएगा। लोगों को ये यकीन है कि हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम लोगों की केमिस्ट्री भी सबकी बहुत मिल रही होती है, और माशाल्लाह सबका ताल्लुक इस तरह है। अच्छा, और बात ये यकीन है और एक फैमिली की तरह है, एक पार्ट है, सब आपस में, कोई एक भी कम होता है तो उसकी कमी मिसिंग। अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात ये है नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, इसलिए नहीं कि हम इस वक्त ऑनर हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, हम इस वक्त हम उभर रहे हैं। रीज़न ये है कि यही हकीकत है, ये नहीं है कि हम टेलीविजन पे इसको मॉक करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। एक्चुअली हमारा रिलेशन हम तमाम मेंबर्स का ऐसा ही बहुत प्यारा मोहब्बत भरा है। आइए, उतना परसेंट हम नहीं दिखा पाते है। बिल्कुल, कुछ बातें हम नहीं दिखा पाते आपको टेलीविजन स्क्रीन के जरिए। एक और प्यारी सी, हाँ, एक और प्यारी सी मेहमान है, आइए उनको भी ऑन स्क्रीन शामिल कर लेते हैं। माशाल्लाह, सुबह खैर की अगर मैं बात करूँ या हेल्थ सेगमेंट्स के हवाले से बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कसरत से ये शख्सियत मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनती रही, और क्योंकि ईद तोहफ़ा है माह रमज़ानुल मुबारक का, तो माह रमज़ान में भी माशाल्लाह आप हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनी, अपनी तमाम तरह एक्सपर्टीज़, अपने एक्सपीरियंसेस न सिर्फ मुझ तक बल्कि दुनिया भर में पहुँचाए, जिसकी कोई फ़ीस नहीं लेती सिवाय इसके कि इनको दुआओं में याद रखा जाए। एक ऐसी प्यारी मुस्कुराती हुई शख्सियत जिनसे मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि सब कुछ जड़ी बूटियाँ और सारे टोटके बताती हैं, खुद कौन सा टोटका कर रही हैं कि दिन ब दिन इनका वजन कम होता जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साइका रेहान। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तो टोटका अभी बताएंगे या थोड़ी देर बाद बताएंगे? अभी मैं आपने कहा ना आज कोई सीरियस गुफ्तगू नहीं, अच्छी लाइट ये तो सबसे काम की बात है, वजन कैसे कम हो। खुश रहिए, सबसे ज्यादा खुश रहने से जो है ना बहुत सारी चीजों में अक्सर लोगों को हवा भी लग जाती है, खुशी तो डबल लगती है। उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट होता है ना, ज्यादा खाते हैं। नहीं, वैसे वाकई गाल तो मोटे हुई, मेरे तो जरूर हो जाते हैं, हम फूल जाते हैं खुशी से, ये होता है। वैसे आज का सबसे मुश्किल काम खुश रहना ही है, और दूसरों को खुश रहने देना भी, ये उससे भी रहने देने बिल्कुल। अच्छा, खुशी की बात हो रही है और ये मीठा मीठा ईद का मौका है, तो ये कैसे हो सकता है कि हम मुंह मीठा ना करवाएं। तो आइए मिठाई की जाने बढ़ते हैं और अपने प्यारे मेहमानों का मुंह मीठा करवाते हैं, और आगाज़ करेंगे हमारी बहुत प्यारी रमज़िया साहिबा के साथ। आप मिठाई को पसंद करती हैं? तो जज़ाकल्लाह, मैं मीठा कम खाती हूँ। कम खाती हैं तो थोड़ी सी चखूंगी ज़रूर। मौका भी है, दस्तूर। जज़ाकल्लाह। लीजिए जी, आप कौन सी पसंद करेंगी? आपको कहती हूँ मैं ईद मुबारक, और मैं अपने तमाम नाज़रीन से कहूँगी कि ईद का मौका है। वैसे यूजुअली शीर खोरमा सबसे ज़्यादा बनता है, तो अगर आपने वो बनाया है वो खाएं, उसको इतना ना गर्म करेंगे वो सफ़ेद बना तो वो एंड में गोल्डन हो जाए। ऐसा हो जाता है ना साइका साहिबा? बिल्कुल हो जाता है। क्या बात है जी, आपको लेकिन जिस घर में बच जाता हो, तो जिस घर में बहुत ज़्यादा खाने वाले शौकीन हो तो फिर वाइट ही खत्म। अरे भाई, अक्सर ख़वातीन मैंने देखा वो देगचा हलीम और बिरयानी के जो साइज़ का होता है ना, उसमें एक ही मरतबा शीर खुरमा बनाती है, वो 3 दिन तक घोटा लगता रहता है। उसमें ऐसे भी घराने जिनके ज़्यादा मेहमानों की आमद होती है, शायद रीज़न ये हो। जी सहारा, आप किस बहाने किचन में घुस के सारे मंजर देखती हैं? मैं और वैसे मैं आपकी तस्दीक कर दूं कि आपने जो है ये आगाज गलत किया है, मीठा लास्ट में दिया जाता है, नमकीन से आपको नमकीन से इब्तिदा करनी चाहिए। मैं आपको चिप्स, आप हमेशा यही क्यों करती हैं? ये अगर बड़ी ईद में मेरे पास आए मुंह मीठा कराऊं तो भाई तिक्के होने चाहिए, मीठी ईद में मुंह मीठा कराओ भाई फीका होना चाहिए। जाहिर है, देखिए ना, जो रिवायत जिस मौके के साथ है आप उसको फॉलो कीजिए। मेरे पास से जा रही तो ये नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये दूर जा रही है। वो गुलाब जामुन मेरा फेवरेट है। अच्छा, खत्म होने लगा है क्या? नहीं, मैं थोड़ा ही लूंगी, लेकिन है मेरा फेवरेट। क्या बात है, खतरे की बू महसूस हुई। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा सहारा आजम साहिबा बोले जरा गुलाब जामुन रिवाइट चेंज हो तो फिर इनकी बारी आखिर में। अच्छा, लेकिन क्योंकि अब फरमाइश हो गई नमकीन की, तो यहाँ चिप्स और निम्को भी आप कुछ खाना पसंद करेंगे अभी? नमकीन से मेरी मुराद जो लंच में जो आइटम पेश चले जी, हम ये फिर इनसे थोड़ी देर में जानेंगे कि ये नमकीन में क्या क्या खाना पसंद करेंगी। मगर नमकीन हम ऑफ द रिकॉर्ड खा चुके हैं। हम
देखें अच्छे लोग जो होते हैं ना, हाँ तीरम साहिबा, देखिए अच्छे मेहमान जो होते हैं ना वो हमेशा इसी तरह तारीफ करते हैं, ऑनर भी बताते हैं। और जो मेजबान अच्छे नहीं होते वो तमाम मेहमानों को, उसका मतलब है एक साथ मीट नहीं करते। मैं कहाँ थी उस वक्त? अरे आप हमारे दिल में मौजूद है। मैं अभी आपको नमकीन खिलाती हूँ। सहर आजम साहिबा के लिए नमकीन का इंतजाम करना बेहद ज़रूरी हो चुका है, लेकिन इससे कबल के नमकीन की जाने बढ़े मैं थोड़े से कदम आगे बढ़ाऊंगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा सेटअप है, टेबल मौजूद है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें मैं अगर गौर करूँ तो यहाँ कुछ फ्राइज़ टाइप मौजूद है, कैबेज मौजूद है, कुछ मैक्रोनीज़ हैं, हमारे पास फ्रूट्स हैं जिनमें पाइनएप्पल है, कुछ इसमें पोटैटो है, क्रीम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये सब यहाँ इसलिए नहीं रखा गया कि एक एक करके हम खा लें इसको, ये इसलिए रखा गया है कि यहाँ हमारी एक मेहमान को आज हम मौका देंगे कि वो अपनी कुकिंग की या अपनी शेफ़ वाली सलाहियत को तमाम नाज़रीन को दिखाएं, दुनिया भर को बताएं कि वो कितनी एक्सपर्ट हैं और किचन में कितने सुघड़ापे से काम करती हैं। क्योंकि कहते हैं ना, फेस्टिवल कोई भी हो, ख़वातीन का सबसे अहम किरदार जो होता है वो किचन को संभालना हुआ करता है, और किस तरह से हर आने वाला गेस्ट खुश रहे, किस तरह से उनकी मर्ज़ी की डिशेस पेश की जाएँ या जो भी बनाए वो बहुत सलीकामंदी से बहुत अच्छे अंदाज में बनाया जाए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ख़वातीन के लिए। तो आज हम ये मौका दे रहे हैं सबसे खामोश जिस वक्त नज़र आ रही हैं अफजा नवीद साहिबा को। अल्लाह, वो सर झुका लिए ना बिल्कुल वो मासूम बहू की तरह। जी जी बिल्कुल अम्मी, आप बताएं क्या खाएंगी आज। तो आज हम अफजा नवीद साहिबा को मौका देंगे कि यहाँ जो सामान मौजूद है इससे कुछ अच्छा सा बनाया जाए। अब मैं चाहूँगी आप उठकर देख लें कि हम आपको क्या दे रहे हैं। के खाने के बाद आप लोग अगर मुझे बताएंगे तो वो ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ ये चाहूँगी आप उठकर सामान देख लें और बताएं कि इनसे आप क्या बनाने जा रही हैं या क्या बनाएंगी। अच्छा, ये फिर वो आप आजिज़ी की इंतहा देखिए कि मैं इसलिए कुछ नहीं कह रही कि आप खाने के बाद खुद बताएंगी कि मैंने कैसा बनाया है। नहीं कि खाने के बाद फैसला कर लीजिएगा था क्या। अच्छा, क्या बना सकते, सिर्फ ये बताएं कि हम क्या बना सकते हैं, फिर हम रेसिपी और तमाम चीज़ें ब्रेक के बाद शेयर करेंगे। उसी की बात कर रही हूँ मैं। हाँ। यहाँ पर जो है अभी बनाने जा रही हूँ रशियन सैलेड। ओके ठीक है, ये रशियन सैलेड हम बना रहे हैं जो इजीली हम सब खा सकते हैं, यहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं और आप तक भी रेसिपी पहुँच जाए। चीज़ें भी बहुत सारी मौजूद हैं। इनसे बेहतरीन चीज़ रशियन सैलेड इस वक्त अफजा नवीद साहिबा के जहन में जो वो बनाने जा रही हैं, लेकिन किस तरह बनेगी, अच्छी बनेगी बुरी बनेगी, इंशाल्लाह अच्छी बनेगी, लेकिन ब्रेक के बाद वो आप जान सकेंगे। साथ रहिए, देखते रहिए सुबह ईद। आप सबको ईद मुबारक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप सभी को कह रही हूँ खुश आमदेद। सुबह ईद में आज हम ईद का दूसरा दिन मना रहे हैं खुशी और मुसरत के साथ, और आज हमने शामिल किया है हमारे साथ प्रोग्राम में उन हंसते मुस्कुराते चेहरों को जिनको आप तमाम साल ARYQ पर देखते हैं। यकीनन सबके ईद मनाने के अंदाज यकसा हैं क्योंकि जज्बा और कैफियत एक ही होती है, खुशियाँ मनाने और खुशियाँ बांटने। और यकीनन जैसे कि इस वक्त आप आवाज़ भी सुन रहे हैं कुछ बर्तन टकराने की, तो ये इस वक्त ऐसा नहीं है कि हमारे किचन में कोई बिल्ली आ गई है। ये हमारे साथ मौजूद है अफजा नवीद साहिबा, और आज अफजा साहिबा को हमने टास्क दिया है कि ये जो सामान आपके पास मौजूद है इससे आप एक रेसिपी तैयार करें, और इन्होंने जो इरादा किया है वो है रशियन सैलेड के बनाने का। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल। बताइए जनाब क्या करना है हमें। अच्छा, एक कोई बॉल हेल्प में तो नहीं चाहिए आप? नहीं, कोई हेल्प नहीं वरना मैं चाहिए। सहर आजम साहिब को बुला लेती। जी जी। हमने जो है एक बॉल में जो है मायोनीज लेना है। ठीक है, सारी मायनीज डाल दें। जी ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ हमने जो है वो हाफ कप, क्या? हाफ बॉल ना, क्या है ये क्रीम हमने, अच्छा, अगर फ्रेश क्रीम, ठीक है, फ्रेश क्रीम, फ्रेश क्रीम जो सुनना होती है। पड़ेगा मुझे, वरना मैं इसको क्रीम और उसको मायनीज समझ के डाल देती। असल में दोनों फ्रेश सेम ही क्रीम होती ले है। ली, हाँ, ठीक है फ्रेश जी। क्रीम, फ्रेश क्रीम, ठीक है। रशियन सैलेड आप लोगों को पसंद है सबको या पसंद है, और आप अच्छी तरह से जो है इसकी रेसिपी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टाइम आपके घर आएंगे तो फिर यही बना के आपको खिलाना है इंशाल्लाह। आप बेफिक्र हैं, अफजल साहिबा आपको मैं अच्छा, इनवाइट करूंगी, इसमें जो जल्दी आ है वो जाइएगा। ये शुगर ऐड होगी। ठीक है, ये क्या है? शुगर। शुगर है, ओके। ठीक है जी, आइसिंग शुगर है। हाँ आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर तो सुनते ही मुझे अच्छा, बेकिंग इसमें याद थोड़ा आती सा सॉल्ट भी ऐड करना है ठीक हमने। है, कौन सा हाफ वाला, टी स्पून। पाकिस्तानी या चाइनीज? पाकिस्तानी। जो है हमें ये काली मिर्चें लेनी है। ठीक है। ठीक है, ब्लैक पेपर इसको ऐड करना है इसके अंदर एज रिक्वायर्ड, जितना आप ठीक है, खा अक्सर लोग कम खाते हो कम कर दें। ठीक है, इसको मिक्स करना है। बेहतरीन, बहुत इजी काम है, बहुत माहिराना अंदाज में कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त अफजा भी अच्छा अंदाज में। कि बड़ा चमचा चाहिए, छोटा चमचा चाहिए। बिल्कुल। ये भी एक हकीकत है कि चमचों की कमी नहीं है। चमचों की कमी नहीं है, हर साइज में दस्तयाब है। हर साइज में और हर महफिल में दस्तयाब हो जाते हैं। और चमचे का इस्तेमाल करना एक आर्ट है। आर्ट है, और वक्त का तयन करना भी एक आर्ट है कि कब इस्तेमाल किया जाए। लेकिन गुफ्तगू पर वापस आ जाते हैं, हम लोग बड़ी सार्कास्टिक बात करने लगे हैं सर, मुझे लग रहा है हम अच्छा, लोग ईद का दिन है। इसमें हमें जो है फिर ये मैक्रोनीज है। ठीक है, इसको ऐड करना है। ठीक है, As boil required की हुई जितना अंदर आप, की हाँ हुई, जितना ठीक है। आप जो है वो
اس میں ایڈ کرنا چاہیں. صحیح ہے, بہترین ہے. اس کو پھر بوائل اس کے کیجیے بعد گا. بخدا میں آپ سے شیئر کروں ایک واقعہ. ہمارے بھائی جو چھوٹے والے ہیں, کچھ سال پہلے جب وہ زیادہ ہی چھوٹے تھے تو ان کو دل چاہا گھر میں کہ میکرونیز بنائی جائیں. گھر میں رکھی ہوئی تھی ریسیپی, ظاہر سی بات ہے ان کو نہیں معلوم تھی. انہوں نے فرائنگ پین لیا, اس میں آئل ڈالا, میکرونیز ڈال کے اس کو فرائی کر دیا, اور اس کے بعد کھا کے بول رہے ممی ویسی تو نہیں بنی جیسی آپ بناتی ہیں. ہاں, تو اس کو ابالنے کی ضرورت ہے. اس کو بوائل کرنے کے لیے گرم پانی لے کر اس میں ڈالتے ہیں. اس میں اس سے پہلے نمک بھی ڈالنا ضروری ہے. ہاں, نمک, تاکہ وہ پھر جو ہے اس میں تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ آ جائے. اچھا آئل بھی ڈالتے ہیں تاکہ لوگ چپکے نہیں. ہاں بالکل. دیکھیں مجھے بھی پتہ ہے بھائی, بڑی اچھی اچھی ریسیپیز کے ساتھ ساتھ ٹپس بھی. دوسرا نے کھلایا میں پچھلے رمضان 30 دن شو کیا تھا یہاں کیو ٹی وی پر, اس کے اثرات. اچھا باتیں آپ کریں گی تو میں نے اس میں جو ہے تھوڑا سا کیبج ایڈ کر دیا, ٹھیک ہے, اور اس میں ایپل کر دیا ایڈ. ٹھیک. اچھا ہمارے ساتھ اچھا ایپل ہے, میں خوش ہو رہی تھی کہ شاید فرائز کاٹ کے رکھیں. اچھا وہ فرائی. اچھا ہاں, تم نے فرائز کہاں پی تھا؟ تو میں سوچی تھی کہ یہ فرائز اس میں میں یہ سوچی کچھ ڈفرینٹ ہو جائے گا, آکسیجنیٹڈ ہو جدت ہے. ہاں ایگزیکٹلی. پوٹیٹو ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, اس کو بھی ہم نے ایڈ کرنا. صحیح ہے. بوائلڈ پوٹیٹوز گئے, اس میں ایپل گیا, اس میں مائنیز گئی, اس میں کالی مرچ گئی, اس میں کریم گئی, جو کچھ ہے انگریڈینٹس بہت آسان ہے. بالکل نارملی گھر میں ہیں. اور وہ کاکٹیل ٹنز بھی تو اب اویلیبل ہیں, آپ آسانی آپ کو کاٹنے کی بھی ضرورت وہ ڈالتے ہیں. اور رشینس کا دل بہت بڑا ہے, جو دل چاہے ڈال دے. آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں اسرا, ہمارے پاس کاکٹیل جو ہے یہ پائن ایپل ہے, ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کافی ہیلدی, ویسے ایک پراپر ڈائٹ ہو جاتی ہے رشین اور سیلڈ. اس کے ساتھ اگر اتنا جو بڑا ہے باؤل کھائیں, ہم نے یہ ٹن لیا ہے ٹھیک مکس جو ہے کاکٹیل فروٹ کے کاکٹیل لیے بھی صحیح ہے, حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. مجھے لگ رہا ہے اس کو ٹاس کرنے کے لیے یا مکس کرنے کے لیے میں اور بڑے باؤل کی ضرورت نہیں ہو جائے گا اسی کے اندر میں. اصل میں اس کو جب آپ کرنا شروع کریں تو وہ سامان آہستہ آہستہ وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اوپر. ہاں بس بہترین. شکل تو بہت بہترین ہے نا واقعی. زبردست. اس کا مطلب ہے افزا جو ہے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک سے افزا پاس ہو گئی بھائی آج کے امتحان میں. کیا بات ہے, ہماری سگڑ بہو. بس ابھی کھا کے بتائیے گا یہ کیسا بنا. ٹھیک ہے جی. اچھا رشین سیلڈ, اس کے علاوہ اکثر چیزیں آپ لوگ بآسانی بنا سکتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں عید پر ہم رسمی چیزیں تو بناتے ہیں, لیکن اٹس آلویز گڈ کہ تہواروں میں آپ کچھ نہ کچھ انوویشن ٹرائی کریں. اچھا آپ لوگ انوویشن کی طرف جاتے ہیں یا جو رسمی کھانے اسی پر اکتفا کرتے ہیں سائقہ؟ کچھ چیزیں رسمی وہ تو ڈیفینیٹلی ضروری ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ کچھ نمکین میں بھی کچھ رکھوں, کیونکہ میٹھی میٹھی چیزیں مستقل ٹھیک ہے, میٹھی عید ہے, میٹھی باتیں بھی کریں, سب کچھ اپنی جگہ, لیکن کچھ ڈفرینٹ نمکین چیزیں بھی ہونی چاہیے. ایک دم سے وہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اسی دن نہ ایکسپیریمنٹ نہ کریں, اسی دن نہ کرنے بیٹھ جائیں. پہلے ٹرائی کریں, وہ پہلے ٹرائل لے لیں گھر پہ. ہاں یہ بھی ٹرائی ہو جائے بات ہے. اچھا کبھی ایسا ہوا ہے فاطمہ صاحب آپ سے جانوں گی کہ آپ نے سوچا ہو عید کا دن ہے کچھ نیا بنا لیتی ہوں, کوئی زبردست شیف کو آپ نے دیکھ لیا, سوچا بس ایسا ہی بن جائے گا یہ, لیکن وہ کچھ اور ہی ہو گیا. نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا. اچھا بن جاتا ہے. ہمارے یہاں جو روایتیں چلی آ رہی ہیں سارے جو گھر والے ہیں وہی پسند کرتے ہیں, اور ہمارے خاندان کی اسپیشلٹی ہے کہ قوامی سوئیاں بنتی ہیں. اچھا تو وہ لازم قوامی سوئیاں وہ جو جس میں اورنج ٹائپ کی کلر تھوڑا سا کھویا ٹائپ کا کچھ ہوتا ہے, کھوئے سے بنتا ہے, کھویا اور دودھ سے بنتی ہے. وہ ہمارے یہاں لازمی بنتی ہے. باقی شیر خورما تو ایک الگ ہے لیکن وہ لازمی بنتی ہے شیرے کے ساتھ میرا خیال ہے شیرے کے. لیکن ہاں وہ عید کے تینوں دن اویلیبل ہوتی ہے یا تینوں دن وہ اتنے اچھا بڑے وہ پتیلے میں آفر ابھی ایک دن کے لیے باقی رکھا میں بھی کہہ رہی ہوں ایک دن صاحب آپ کے گھر کیا سلسلہ ہوتا ہے, شیر قورمے والا ہوتا ہے یا آپ لوگ کچھ انوویشن کی طرف جاتے ہیں؟ نہیں شیر قورمہ تو وہی بات ہے کہ عید ہو یا بقرعید ہو وہ ایک لازمی جز ہے, لیکن وی آلویز ٹرائی کہ ہم مینیو ہر سال چینج کریں. اور ابھی جو تم نے بات کی تھی نا کسی ایکسپیریمنٹ کی, تو وہ مجھے بچپن کے دنوں کا ایک واقعہ یاد آ گیا. بہرحال ایسا بچپن بھی نہیں تھا, آئی واز ان کالج, تو اس وقت کیک بنانے کا بڑا شوق تھا نیا نیا. تو رات کو چاند رات کو کیک بنایا, اور زیادہ وہ یہ تھی کہ مائکرو ویو میں بنائیں گے. صحیح. اچھا وہ اتنا سخت ہو گیا کیونکہ وہ ہم نے شاید کچھ زیادہ منٹ رکھ دیا ہوگا. اب کیا کریں, تو میری بہن نے کہا ایسا کرو اس کو کاٹ کر اور اس میں نا فریش کریم ڈال کے فریج میں رکھ دو, کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا. یقین مانو وہ اتنا کیک رس کی طرح, اٹ واز ایکسیلنٹ, اتنا ٹیسٹی تھا کہ ہم نے کہا کہ اگر گھر میں کیک رس بنانے ہو تو کیک کو مائکرو ویو میں زیادہ بیک کر لو. یہ تو ایک ہم نے ترکیب نکالی. بہرحال اس کو ہم نے رکھ کر اور فریش کریم ڈال کے فریج میں رکھ دی, اور صبح وہ اس میں اتنے سوگی اتنے ٹیسٹی ہو گئے تھے کہ ایوری بڈی واز آسکنگ اس کہ یہ ہے کیا. ہم نے کہا پتہ نہیں کیا کیا نام دیے. اچھا جی واقعی ایسا ہوتا ہے جب آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایکسپیریمنٹلی اچھا بن جائے تو پھر آپ اس کا نام سوچ رہے ہوتے ہیں. کل جیسے ہمارے ساتھ جو ہے نوری صاحبہ موجود تھیں اور انہوں نے سینڈوچز بنائے, تو وہ دوران بریک یہی سوچ رہی تھی کہ اب اس کو نام کیا دیا جائے.
बोलिए नौरीन स्पेशल सैंडविच नाम दे देते, फिलवरी सैंडविच नाम दे देते, तो नाम रखना भी बड़ा एक हुनर की बात है। अच्छा जी, इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया, बिल्कुल मिक्स कर लिया, ठीक है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। ठीक है, बस आप इसको जहाँ भी आपने सर्व करना हो आप उसमें इसको डालें एंड देन उसको अपने हाँ मतलब जिस शहर में लगता है इस दफा बहुत शदीद रोजे रखे, शदीद डाइटिंग रोजा लग रहा है और खुशबू भी बहुत तेज जा रही है, तो सबसे पहले आप नहीं आप उसकी चालाकी देखिए ना, तो दूसरा की चालाकी देखिए, अल्लाह मुझे चालाकी बना दिया, जहाँ नहीं यहाँ बिल्कुल यहाँ सबसे पहले यही होगा, आप बेफिक्र रहें, आप बेफिक्र रहें, सबसे पहले यहीं आएगा। अच्छा जी, रशियन सैलेड बनाई जा रही जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, नो डाउट। तो इसकी प्रेजेंटेशन इतनी कोई खास होती नहीं है, हाँ, उसका बिल्कुल क्योंकि वैसे कलरफुल और इतना वो अच्छा लग रहा होता है, सब चीजें मिक्सअप होती है तो खुद ही अपने कलर्स जो है वो शो कर रही होती है। सही है, तो ये बिल्कुल सिंपली जो है वो आप लेकिन ये कि डिपेंड करता है आप किस तरह के जो बोल जो है वो यूज कर रहे हो, बस और इतनी कोई खास की प्रेजेंटेशन होती है। अच्छा, रशियन सैलेड का यूजुअली जब ये नाम आता है तो मुझे साथ पिज्जा याद आ रहा होता है, लेकिन मैं अभी यही कहने वाली थी, पिज्जा मैं मंगवा बिल्कुल स्टार्टर के तौर पे हम जब पिज्जा ऑर्डर कर रहे होते हैं उससे पहले स्टार्टर के तौर पे हम ये बना लेते हैं घर में, सैलेड जो है वो बना भी रहे होते हैं या हम कहीं जाते हैं तो फिर यही ऑर्डर मंगवा लेते हैं। सही, बेहतरीन। ठीक है जी, आज हम रशियन सैलेड आपसे डिस्कस कर रहे थे कि कितनी अहम रेसिपी है और ये किस तरह से बनाई जाती है, और बनाने वाली हैं आपकी हर दिल अजीज़ सनाखा मोहतरमा अफजा नवी साहिबा। यानी साबित ये हुआ कि खातून बेहतरीन सनाखा, बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन स्कॉलर, ये सब यकीनन हो सकती है, लेकिन बेहतरीन शेफ़ तो होती है। मुझे अंदाज़ा है कि अब जो है अफजा नवीद होता है ना कि वो बड़ा जो शेफ होती है, एक नाम के साथ आपा लग जाता है, अफजा आपा के नाम से नाम मशहूर होता है। आपा नहीं, अभी मुझे पक्का अंदाजा हो रहा है कि ज़ुबैदा आपा के बाद इसी का नाम वो ज़ुबैदा आपा है ना, अब मैं मेरी इतनी एज तो है नहीं ना, बड़े बड़े आपा क्यों लगा बड़ा ही सेंसिटिव पॉइंट आ गया है, वो एज से नहीं है, आपा बाजी इवन कहीं कहीं खाला भी हो जाते हैं, लेकिन वो एज से नहीं। हमने एक मखसूस करके रखा हुआ है कि वो ज़ुबैदा आपा। अच्छा चलें, कोई हम नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, कोई आप आओगे, लेकिन बात ये है कि जो बना रही हैं सब वो हैं अफजा नवीद साहिबा मोहतरमा, और बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने ये जो है तैयार कर ली है, और हम इसको टेबल पर रखने के लिए तैयार हैं। अफजा जैसे ही आप इशारा करेंगे मैं लेकर जाकर फौरन साहिबा के हाथ में दे दूंगी, मैं तैयार हूँ उनको देने के लिए। ठीक है जी, वैसे लग भी बड़ा अच्छा रहा है, क्या इसको मैं मेरे ख्याल से पूरा इसको निकाल जी, बिल्कुल इसको निकाल लीजिए आप, और ये मैं दे दूँ क्या सहारा जन साहब? सार को ही पूरा ही दे दीजिएगा, ये पूरी कश्ती आपकी हुई, लेकिन बगैर चम्मच के तो नहीं हो सकती। ये भी जरा जरूरी है, देखिए अपने हक के लिए कहना पड़ता है, बिल्कुल कहना पड़ता है, फाइट फॉर योर राइट, बिल्कुल, वरना कोई आपको जगह नहीं देता। नहीं, और वैसे भी बोल के लब आजा। सही। हाँ, अब देखें चम्मच भी उन्होंने बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया है, किसको पेश कर रहे हैं उसके हिसाब से चम्मच का इंतखाब करें। ये लीजिए। मैं भी यही कह रही थी, कहने का कि अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, कहना पड़ता है। जी बिल्कुल, आवाज़ बुलंद कीजिए, और एक आवाज़ ये भी बुलंद कीजिएगा इस ईद के मौके पर कि हमें ईदी चाहिए, और क्योंकि यहाँ तो सबसे छोटी वैसे ही मैं हूँ, तो आप सोच सकते हैं मुझे कितनी ईदी मिलेगी आज। हर ईद पर जो है युसरा की ये आवाज़ ज़रूर आती है। देखें, शुक्र इनको याद तो है, लेकिन हर ईद पर ये आवाज़ बनकर रह जाती है। अफजा ईदी कभी नहीं देती हैं, लेकिन अफजा ये ईदी यार युसरा नहीं अच्छा ना भाई, अब रो नहीं ना, रो नहीं, ईदी जो है वो सबको मिलनी चाहिए ना। देखो ईद तो सबकी होती है। खत्म करके आप जा रही थी, मैंने रोक के अब तो पूरा साल ये बताएंगे 2011 की अंधेरी रात की बात बना के बताने वाली कि आप किस जगह खड़ी थी जब मैंने आपके हाथ में नहीं करी थी। अब युसरा ने ये कहा ना कि ईदी मिलती नहीं है, तो ये तो फिर गलत बात है। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे याद है, देखिए अफजा याद है, अभी उसने नहीं कहा कि आवाज उठानी चाहिए, आवाज उठा दी। ये बोला ना ईदी नहीं मिली तो ईदी दी थी। अच्छा ऐसा करो, आज बड़े दुखी आज सारे दुखी। मैंने कहा ब्रेक में सब आमिर भाई से ले लेना, ये बेस्ट है। आमिर भाई से कहीं और जाके बैठ जाएंगे। जनाब ये भी लेकर आ जाए। हाँ अच्छा जी, आज हमने रशियन सैलेड तैयार की है अपने मेहमानों की मदद से, और उनमें यकीनन अफजा नवी साहिबा का तमाम था क्रेडिट है। वो किस तरह से घर में बनाती हैं वो रेसिपी शेयर की, जो अज्जा मौजूद थे उनको बेहतरीन अंदाज में मिक्स कर दें, रेसिपी तैयार है ना। सबसे आसान तरीका यही है इसको बताने का। तशरीफ रखिए जाए तो ये प्लेट्स यहाँ रखी हुई हैं, इसमें भी आप बिल्कुल बिल्कुल आप तशरीफ रखें। हम ये रशियन सैलेड बिल्कुल खाते हैं और टेस्ट करते हैं, और फिर आपको भी बताते हैं कि ये कैसी रही। और इसके अलावा ना सिर्फ खाना बल्कि कुछ इंटरेस्टिंग बातें, कुछ बचपन की यादें, ये भी आप तक पहुँचाएंगे, शेयर करेंगे। लेकिन सब कुछ होगा एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए सुबह ईद। आप सबको ईद मुबारक।
बैक नाज़रीन, आप सभी को खुश आमदेद कहती हूँ। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम सुबह ईद आपकी अपनी मेज़बान युसरा खान के साथ। ईद का दूसरा दिन है और आज हमारे साथ प्रोग्राम की मेहमान हैं मोहतरमा इरम ज़िया साहिबा, हमारे साथ मौजूद है सहर आज़म अफजल नवीद, हमारे प्रोग्राम की प्यारी मेहमान है, और हमारे साथ मौजूद है आपकी हर दिल अजीज़ यकीनन। और जब हम बात करते हैं सेहत के हवाले से तो टोट के हम कभी नहीं भूल सकते, तो डॉक्टर साइका रेहान और साथ साथ फातिमा खातमी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। और हम ईद के दिन और उसकी सेलिब्रेशन को याद कर रहे हैं, हम पहले किस तरह करते थे, अब क्या तब्दीलियाँ आ गई हैं, ईदी की क्या अहमियत है हमारी लाइफ में, और ईद पर हम क्या ख़ास तैयारियां करते हैं। लोग कहते हैं सिर्फ बच्चों की ईद होती है, क्या ये हकीकत है, और इस ईद का सेलिब्रिटी कौन होता है, ये सवाल, इसकी जानिब हम बढ़ रहे हैं। तो आ जाते हैं हमारे मेहमानों की जानिब और जानते हैं इनकी राय कि क्या कहेंगे। और आगाज़ अगर हम फातिमा साहिबा आपसे कर लें, सबसे कम अब तक आपने ही मेरे ख्याल में बोला है, तो अब आपका चांस। इस ईद का सेलिब्रिटी कौन होता है बताएं? बच्चे होते हैं। बच्चे होते हैं, बिल्कुल। साहिबा कौन होता है? बच्चे होते हैं। इरम ज़िया साहिबा कौन होता है? मैं तो समझती हूँ इंडिविजुअली सब होते हैं। सब होते हैं। चले जी देखते हैं कि मेरे दिल से या मेरे दिमाग वाली राय किसके पास मौजूद है। सहर आज़म साहिबा कौन होता है? अपनी जगह पे सभी खुद को सेलिब्रिटी समझ रहे होते हैं, बिल्कुल अफज़ल, और होते भी हैं। इस ईद का सेलिब्रिटी कौन? सेलिब्रिटी अगर अब बात की जाए तो बच्चों को उन्होंने जो कहा, वाकई बच्चों की जो ईद होती है ना, वो अलग ही होती है। क्या बात है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह बड़ी ईद पर सेलिब्रिटी कसाई होता है, इस प्यारी ईद पर आपकी सेलिब्रिटी दर्जी हुआ करती है। और आपकी ईद अच्छी खासी बहुत बुरी हो सकती है अगर वो रात को बोले बाजी आपके कपड़े नहीं सिले। लेकिन डिपेंड करता है एंड टाइम पे कोई ना कोई बहुत सरप्राइज लेट जरूर कपड़े दे देते देता है हैं। बाजी को। बाजी को एंड टाइम पे वो सरप्राइज को जरूर दे देता है। वैसे ये लाइफ में हर एक के साथ होता ज़रूर है, चाहे बहुत अर्ली हो जाए या बहुत बाद में हो, किसी अच्छे मौके पर हो या एक आम से मौके पर हो, लेकिन हो जाता है। अफजा कभी ऐसा हुआ है, कभी सूट जला दिया और दर्जी ने जो ड्रेस का डिज़ाइन बताया वो ना किया हो, अपनी मर्जी से कुछ कर दिया हो, या आपके जो साइज़ है वो किसी बच्चे का बना दिया हो या किसी बड़े का बना दिया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। कभी 19-20 थोड़ा बहुत तो हो जाता है। फिर गुस्सा करती हैं या बोलती हैं कि चलें आप ये ठीक करते हैं? नहीं, मैं क्या गुस्सा करूंगी, तो जो उन्होंने करना था वो कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे। खवातीन इस पर इतना हाइपर हो जाती हैं कि वो सूट भी दर्जी को बोलती एक काम करो जिसके लिए बनाया उसी को दे देना, मेरे लिए तो ये नहीं है। लड़ाइयाँ हो जाती हैं। हाँ वाकई ये ऐसा होता है। और वैसे भी क्योंकि खवातीन बहुत चूजी और सिलेक्टिव होती है यार, लेकिन इंसान को बात करने का भी सलीका आना चाहिए। हमारी तरबियत पे भी डिपेंड करता है ना, किस तरह से चीखना चिल्लाना वो सूट नहीं करता। हाँ अब ये लेकिन खवातीन के लिए कि वो कौन सा ड्रेस था, किस मौके के लिए बनाया गया था, ये भी डिपेंड करता है। इरम ज़िया साहिबा, हम क्योंकि जब बात कर रहे होते हैं कि कोई ना कोई इशूज़ या कुछ हैज़र्ड हो जाते हैं, तो कभी आपको याद है किसी ईद पर आपके साथ हुआ हो, चाहे वो ड्रेसेस के हवाले से हो, मेहंदी के हवाले से हो, या इवन घर के डेकोर के हवाले से, या कोई भी ऐसी बात है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ईद पे तो कभी नहीं हुआ, लेकिन टेलरिंग का एक दफ़ा मसला मिलाद मेरे अम्मा के घर था और बड़ा मैंने उसके लिए ख़ास एहतमाम किया था। सूट बड़ा वो वाइट कलर का बड़ा मेरा पसंदीदा था, तो वो टेलर के पास वो मुझे 1 हफ्ते पहले उसने देने का किया था। मैं रोज़ जाती, वो कल 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 कह रहे थे, ही वॉज नॉट टेलिंग मी द ट्रुथ कि वो सूट उससे ख़राब हो गया। उसने वो श्रिंक किया तो शायद किसी ऐसे कपड़े के साथ टांग दिया कि वो रंग उस पे आ गया। तो जब मुझे उसने बिल्कुल आखिरी दिन बताया तो मैंने, मतलब मुझे वाकई बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने उसे सिर्फ इतना कहा कि आप मुझे अगर उसी दिन बता देते जिस दिन ये तो मैं कुछ हादसा हुआ था, तो मैं इंतजार में नहीं बैठी होती। मतलब अब मुझे मेरा जो सारा सेटअप था सब खराब हो गया। और ज़ाहिर है फिर अगर आपने, और मिलाद शरीफ की महफिल भी ऐसी होती है कि आप बड़ी तैयारियां करते हैं, तो फिर मुझे बहुत अफसोस था क्योंकि मुझे अपने पुराने भी कपड़े पहनने पड़े थे, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं बाजार जाऊँ और लेकर आऊँ और सब कुछ। तो एक वो मेरे साथ इंसिडेंस हुआ था, मगर बहरहाल होने वाली चीज़ होती है, कभी भी हो जाती है। और कभी कभार हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि ये भी अल्लाह का शुक्र है कि कोई छोटी चीज़ आ गई और अल्लाह ने किसी बड़ी चीज़ को टाल दिया। आई ऑलवेज बिलीव। हाँ देखिए, आपकी थिंकिंग का पॉजिटिव होना है, हमेशा इस बात पे बिलीव करती हूँ कि किसी छोटे नुकसान से अल्लाह ने किसी बड़े नुकसान से बचा लिया। अच्छा, ईद पर जहाँ हम खाने पीने का एहतमाम करते हैं, वहीं ईद मिशन सफाई भी हुआ करता है। सफाई मुहिम शुरू हो जाती है ना, और वो ताक रातों की जो आखिरी अशरा जैसे ही शुरू होता है तो अम्मी को एक वो ना अलार्म बजने लगता है कि वो फला जगह रह गई है, फला कर्टन रह गया, ये बदलने कोने रह गए, जाले। तो सहर आज़म साहिबा, अगर हम आपसे पूछें, शादी से पहले का भी तो जाहिर सी बात है क्योंकि पूरी जिम्मेदारी आप हैं, आप घर की कहते हैं ना हुक्मरान, जो खातून खाना ही हुआ करती है, तो शादी से पहले आप कौन सी वाली जिम्मेदारी पर थी? वो कोने ढूंढने वाली, या वो कर्टन धोने वाली, या बर्तन सजाने वाली? ज़्यादातर ये होता था कि मेरी जो बड़ी बहन है फरजाना जो है, उसको बहुत शौक था सफाइयों का। अच्छा। वो बस वैसे भी वो नॉर्मल डेज में भी कोनों कोनों में घुस के सफाई करना, कोई जब कोई त्यौहार हो या कोई मौका हो तो मतलब मैं उसके साथ उसको असिस्ट किया करती थी कि जी ये उठा के यहाँ रख दो, ये उठा के वहाँ रख दो, तो इस टाइप का। बाकी कोई शादी से पहले मतलब कोई इतना बहुत ज़्यादा मुझ पर ऐसा नहीं था कि हाँ
ہاں اچھا بڑی بہنیں ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے نا. یہ ویسے واقعی ہوتا ہے, لیکن میری بہن سے اگر پوچھا جائے تو کہیں بڑی بہن ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. سیم نہیں ہوتا ہے بڑی بہن کا. بعض اوقات بڑی جو بہنیں ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ برڈن بھی ڈال دیا جاتا ہے. جیسے میں بڑی ہوں, جب مجھ سے بڑی بہت زیادد ہمیشہ سے شادی برڈن ہوئی رہا, اور پھر اس کے بعد یعنی کہ وہ ذمہ داری مجھے ذمہ داری آئی تو پھر الحمدللہ سب سنبھالا بھی جس حد تک کر سکتے تھے. لیکن واقعی پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بڑی بہنیں جو ہے وہ کس طرح سے آپ کو ہر ہم بالکل کور کر رہی ہوتی ہیں, آپ کو ٹائم دے رہی ہوتی ہیں کہ آپ پڑھ لیں, آپ یہ کام کر لیں, آپ اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں. بہن بھائیوں کی جو کیمسٹری ہوتی ہے, وہ جو بانڈنگ ہوتی ہے, مجھے لگتا ہے اس سے خوبصورت کوئی نہیں ہوتی. اور بالکل اسی طرح اگر آپ کے کوئی بہت پرانے فرینڈز ہوں, اسکول کالج میں کوئی بن گئے ہو جو لانگ لاسٹ کر رہی ہو یا بہت سالوں تک وہ دوستی چلے, تو پھر اس کا بھی کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. یہ بڑے خوبصورت ریلیشن ہے. ہاں لیکن پھر بھی دوستی کا نعم البدل نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بہن بھائی کے جو وہ تو یقیناً ان کا تو کوئی نعم البدل ہوتا بالکل نہیں, وہ کمپیئر نہیں کر سکتے. فرینڈ شپ بھی کہیں نہ کہیں آ کے مطلب 2 سال 3 سال کے بعد اس میں گیپ آ جاتا ہے یا بریک آ جاتا ہے, یا پھر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی غم کے موقع پر یا دکھ کے موقع پر جو جن کی آپ کو سہارے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور جو بہت معنی رکھتی ہے آپ کے لیے, وہ یقیناً بہن بھائیوں کا یقیناً بالکل. اچھا بہن بھائیوں کی ہم بات تو کر رہے ہیں, یہاں جو ہمارے گیسٹ موجود ہیں, اب یہ بہن بھائیوں میں کون سے والے بہن بھائی ہیں؟ یہ وہ شرارتی والے ہیں, یہ باسی والے ہیں, یہ وہ ہیں جو فرمائشیں کرتے ہیں, یا وہ معصوم ترین بچہ جس کا کام اور کچھ نہیں ہوتا تھا, صرف پڑھنا ہوتا ہے اور اپنے گریڈز اپنی فیملی کو بتانا ہوتے ہیں؟ کون سے والے بچے ہیں, ان سے جانتے ہیں. آغاز کر لیتے ہیں رمضیہ صاحبہ. اگر میں جج کرنا چاہوں تو ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, مجھے لگتا ہے رمضیہ صاحبہ شاید وہ بچی ہوں گی جو بہت زیادہ چیزوں میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی ہوں گی, پڑھائی بھی کرتی ہوں گی, لیکن وہیں فرمائشیں بھی کرتی ہوں گی. اب مجھے نہیں پتا صحیح ہے یا غلط, جانتے ہیں ان کی منہ زبان. نہیں, بہت زیادہ فرمائشیں آج تک کرتی ہوں. یہ بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ انسان جھوٹ کیوں بولے. اور بات یہ ہے کہ شرارتی بھی بہت تھی. اس کی وجہ یہ کہ بڑی بہن پھر بڑا بھائی اور پھر میں, تو میرا زیادہ ٹائم میرے بھائی کے ساتھ گزرا. صحیح. اور بھائی ایک ہی ہے میرا الحمدللہ, لیکن 100 پہ ماشاءاللہ بھاری ہے. تو اس کے ساتھ کیونکہ میرا سارا ٹائم اس کے ساتھ زیادہ گزرا ہے, تو وہی والی لڑکوں والی جتنی شرارتیں نا وہ ساری بچپن میں اس کے ساتھ ہم کرتے تھے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ میں سمجھتی ہوں ایک ڈیئرنیس بھی ہے پرسنالٹی میں. مطلب آئی ایم کوائٹ ڈیئرنگ, کہ مطلب خوف زدہ نہیں ہوتی کسی چیز سے, گھبراتی نہیں ہوں, سچویشنز کو ہینڈل کر لیتی ہوں. تو وہ جو بچپن میں آپ نے ٹائم گزارا ہوتا ہے نا, وہ بڑا آپ کو ہیلپ کرتا ہے ساری زندگی. یہ تو ہے نو ڈاؤٹ. اور جیسے آپ بتا رہی ہیں تو وہ ایک آپ کو کور بھی مل جاتا ہے نا وہ بھائی بہن کا, اور کہ آپ کسی کا اگر شیشہ بھی توڑ کے آ جائے تو بھائی بہن جو ہے سپورٹ. نہیں, ہم اپنے بھائی کے لیے لڑنے جاتے تھے. مزے کی بات یہ, میں اور میرا ایک کزن جو ہم عمر ہیں, تو کبھی اگر یہ ہوتا تھا کہ میرے بھائی کے ظاہر بڑا ہے ماشاءاللہ مجھ سے, کہ اچھا اس کا کہیں جیسے بچپن میں جھگڑے وگڑے ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے اچھا ہمارے بھائی کو کسی نے مارا ہے, ہم وہاں جاتے تھے جھگڑا کرنے. وہ بہت بھائی. اور بڑی بہن تو میری ماشاءاللہ بہت ہی پڑھاکو, ان کا تو صرف ایک ہی کام تھا کہ پڑھنا پڑھنا پڑھنا, جیسے کام 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 دن رات کرے ہم کام, تو پڑھائی پڑھائی پڑھائی. وہ لگتی ہے ایکٹیویٹی یہ والی نا کہ ہماری بہن کو کسی نے کچھ کہا یا بھائی کو کسی نے کچھ, بھاگتے ہوئے جاننا اور بدلہ لیں گے. اچھا میں مزے کی ایک بات بتاؤں, میری بھتیجی بھائی کی بیٹی, تو قاری صاحب نے اسے کسی بات پہ ڈانٹا ہوگا. صحیح. تو میری شادی سے پہلے کی بات ہے, تو مجھے کہہ رہی ہے آپ نے اگر اب مجھے ڈانٹا نا, میں ارمی کو بلا لوں گی. مجھے سب ارمی کہتے ہیں گھر میں. تو وہ مجھے بلا کے کہیں گے دیکھیں گے مجھے آپ کی دھمکی دے رہی ہے. میں نے دل میں سوچا میں کیا کر نہیں, یہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے. محبت کا اظہار, آپ چاہے اکیلے میں بہن بھائی کے ساتھ کتنا ہی جو ہے وہ لڑائی کر لیں یا پٹائی کر لیں, جھگڑے بھائی بہن اور نہ کچھ کہے. اچھا بھائی بہن کے جھگڑے بھی بہت خطرناک ہوتے ہیں, چاہے وہ عید کے جوڑوں پر جھگڑا ہو رہا ہو یا وہ ریموٹ والی لڑائی ہو رہی ہو, یا اکثر بھائی بہن کرتے ہیں نا, اگر کسی کی کاپی پہ ساتھ کام کر رہے ہیں, کسی کی کاپی پر مذاق میں ایک لائن آپ نے لگا دی, پھر جو بدلے میں اس پہ پورے نقشے دنیا کے بن جاتے ہیں, اور وہ یقیناً وہ ورلڈ وار جیسی شکل وہ اختیار کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں تو جو بہنوں میں ہوتا تھا نا وہ لڑائی, میری اور میری بڑی سسٹر میں اتنا زیادہ جو ہے گیپ نہیں ہے, 1.5 سال کا, کپڑوں پہ ہوتی تھی. اچھا, مطلب پسند اگر آپ کی ایک جیسی ہو تو یہ کلیش اکثر ہو جایا. بالکل. اچھا, تو اپنی پسند کے ہی ڈریسز ہمیشہ افضل لیتی ہیں یا امی کے پسند ہوا کرتے تھے, کیسی فرمائشی؟ تو امی ظاہر سی بات ہے پسند کروایا کرتی تھی, لیکن بہن میری غصہ کرتی تھی کہ اس کے کپڑے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. اچھا, یہ ہمیشہ ہوتا ہے اگر امی کی دو بہن, ایسا لگتا ہے نا دل سے, اسٹرانگ فیلنگ. ہاں, اب جیسے میں اپنا بھی انسیڈنٹ بتاؤں نا, ابھی ہم نے ریسنٹلی ہم نے شاپنگ کی جب عید کے حوالے سے, تو میری اور میری بہن کی شاپنگ ہوئی, ندا اور میری. اچھا, میرا کوئی اگر سلیکٹیو کلر ہو تو میں بتا دیتی بھائی یہ کلر پہننا ہے, ندا کے لیے ہوتا ہے, ندا بولتی جو بھی لینا ہے لے لیں,
اور جب اس کا سوٹ آتا ہے میں بولتی ہوں یہ زیادہ بہتر ہے. امی بولتی ہیں اور بتاؤ اپنی مرضی کا کلر. تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے. اور وہ ایک بات ہوتی ہے نا, وہ ماں کی پسند آپ کو لگتا ہے یہ بیسٹ ہے, آپ کی پسند اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تمہاری امی کو یہ کرنا چاہیے, میں انہیں فون کر کے مشورہ دوں گی, جو ہم اپنی بھتیجیوں کے ساتھ کرتے ہیں. وہ بڑی چھوٹی جب چھوٹی تھیں تو اس میں سے بڑی میری جو بھتیجی یمنا, اس کے لیے کچھ لاؤ تو چھوٹی والی اشل کہتی تھی مجھے یہ چاہیے. اچھا, ہمیشہ کہتی تھی. تو ہم نے کیا ٹیکنیک کی کہ ہم جو چیز اشل کے لیے لائے ہوتے تھے ہم کہہ دیتے یہ یمنا کی ہے, وہ آٹومیٹکلی کہتی تھی مجھے یہ چاہیے. اچھا, ہم دے دیتے تھے. تب آنٹی کو میں بتاؤں گی فون کر کے کہ اب آپ یہ کیا. چلے یہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کافی عرصے تک, آج سے کوئی 6-7 سال پہلے کی بات, اگر کوئی ایونٹ خاندان کی کوئی شادی یا کچھ ہو تو اکثر ایسا ہوتا تھا میں اور میری بہن کا سیم ڈیزائن ڈریس ہوتا تھا, صرف کلرز الگ ہوتے تھے. یہ بھی ہم نے کافی ٹائم کیا ہے کیونکہ ہماری پسند ایک جیسی ہوتی ہے. اور چینج ہے تو ہم لوگ تو شیئر کر لیا کرتے تھے بہنیں. ہاں وہ شیئرنگ والی بات الگ ہے, لیکن عید کے جوڑا کون شیئر, عید کا جوڑا کون شیئر. عید پہلے بہرحال کوئی نہیں کرتا, نہیں ہوتا نا, بعد میں شیئرنگ چلتی ہے. جیسے میری بہن کو حالانکہ ماشاءاللہ بڑی, لیکن اس کو پتہ نہیں کیا اس کی سائیکی میں تھا کہ جب وہ ایگزام دینے جاتی تھی تو اس کو رسٹ واچ میری چاہیے ہوتی تھی اور پین میرا چاہیے ہوتا تھا. اب میں صرف اسے تنگ کرنے کے لیے یسرا چھپا دیتی تھی. اچھا, اور وہ مطلب لٹرلی رونے لگتی تھی اور امی سے کہتی تھی پلیز ارم کو کہیں مجھے دے دے مجھے دے دے, کہ جیسے وہ گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی تھی. اچھا, کہ اس کو رسٹ واچ بھی میری چاہیے ہوتی تھی, پین بھی میرا چاہیے ہوتا تھا. بس اس کے لیے یہ ہوتا تھا کہ اس سے میں پیپر دوں گی تو پاس ہوں گی. برکت ہے بہن کے ہاتھ میں, ماشاءاللہ ٹاپر, کراچی یونیورسٹی میں بھی ٹاپ کیا. ابھی بھی ماشاءاللہ جہاں اسی پین سے وہ پیپر پین کس کا تھا. اچھا, اسی پین سے وہ پیپر کرتی تھی تو ٹاپ کرتی تھی. بتائیں آپ جب کرتی تھی آپ بھی ٹاپ کرتی تھی. میں آئی واز گڈ ان اسٹڈیز, لیکن میں نے کبھی پڑھائی میں ٹاپ نہیں کیا, لیکن ایوریج بھی نہیں تھی, ابو ایوریج تھی. اور الحمدللہ ہمیشہ گریڈز آئے. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ I was always trying to be jack of so many trades. I'm not saying all trade, لیکن میں بہت سارے کام کرنا چاہتی تھی. تو یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں. اور یہ اللہ کا مجھ پہ بہت احسان ہے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں, کہ جو کام کرتی ہوں یا کیا تو ماشاءاللہ اللہ نے اس پہ بڑی عزت دی, بڑی وسعت دی اور بڑی برکت دی. تو اچھا, معیار بھی برقرار رکھنا بہت اہم بات ہوتی ہے. جب آپ کسی فیلڈ میں جائیں تو پھر آپ اپنی شخصیت کو لے کر چلیں. اور بحیثیت خاتون تو ویسے بھی جو تعلیمات ہیں ہمارے دین کی ان کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ حاصل کرنے کی دوڑ میں اس قدر لگ جائیں کہ اپنی اصل کو, اپنی تعلیمات کو, اپنے اسلاف کی بتائے ہوئے طور طریقوں کو بھول جائیں. اچھا, فیلڈ سب ہم اپنی مرضی سے سلیکٹ کرتے ہیں کبھی کبھار, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں ڈاکٹر بنیں گے, آپ بن شیف جاتے ہیں, یا بالکل ہی کچھ اپوزٹ ہو جاتا ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گی ڈاکٹر سائیقہ ریحان صاحبہ سے کہ بچپن سے ہی ان کو جڑی بوٹیوں سے بہت محبت تھی یا کوئی سانحہ تھا جو زندگی میں پیش آئے. ایک بریک, اس کے بعد جانیں گے ان کا جواب. ہمارے ساتھ رہیے. آپ سب کو عید مبارک. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں صبح عید, آپ کی اپنی میزبان یسرا خان کے ساتھ. اور آج ہمارے ساتھ پروگرام کی مہمان ہیں افضا نوید اور سحر اعظم, جو مصروف ہیں انجوائے کرنے میں یقیناً. اور دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہے رمضیہ صاحبہ, ہمارے ساتھ موجود ہے فاطمہ خاکی صاحبہ, ہمارے ساتھ موجود ہے سائیقہ ریحان صاحبہ. اور عید کی پیاری پیاری یادیں ہم تازہ کرنے کی کوشش کریں. یہ اکیلے آپ لوگ آپس میں ٹپس جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں, ہمیں بھی تو بتائیں. میں تعریف کر رہی تھی کہ واقعی میں بہت ہی مزے کا بنا, بہت مزے کا بنا. نہیں واقعی جس طرح سے آپ بنا رہی تھی, یہ بتا رہی تھی کہ میں نے آج واقعی فرسٹ ٹائم سیلیڈ جو ہے بنائی. اچھا, ورنہ صرف آپ اس کو صرف پڑھا ہے یا باہر ہی کھائی؟ اصل میں میری سسٹر ہیں بڑی, وہ بہت زبردست بناتی ہیں. اچھا, میں نے دیکھا کچھ لوگوں میں کوالٹی ہوتی ہے کہ بہت اچھا بناتے ہیں. کر دیا جائے تو اس چیز کا, لیکن اللہ کا شکر ہے جب بھی میں کوکنگ کرتی ہوں کوئی بھی چیز بناتی ہوں الحمدللہ بہت اچھی آ رہا ہے. پیار سے بناتی ہوں, بہت محبت سے. بالکل بالکل. اچھا, یہ بڑا ٹیکنیکل جملہ ہے کہ محبت سے بنانا, نہیں کہ میں بناتی بہت اچھا ہوں. ہاں, جب بھی بناتی ہوں بہت اچھا بنتا ہے. کھانا لگا دیں درمیان میں جب بھی کھانا بناتی ہوں. نہیں, میں جیسے الحمدللہ اچھا کھانا بناتی ہوں تو میرے ہسبینڈ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ارم پکاتی بہت اچھا ہے, کہتے ارم بناتی بہت اچھا ہے. بناتی میں کیسے کیا سمجھنے والے کی سوچ پر ہے. اچھا, میرے ہسبینڈ نہیں اس وقت تعریف جان بوجھ کے تھوڑا سا افضا کو تھوڑا اور وہ پریشان یوں نا بتائیں وہی کیسا بنا. اور جب تک ان کی تعریفی کلمات نہیں آتے تو پھر وہ سکون نہیں ملتا. یہ تو کھا رہے ہو نا تو اس سے بھی ضروری ہے نا, میاں جتنا شوہر کھا رہے ہو تو آپ اس سے بھی سمجھ جائیں کہ کھانا اچھا ہے اور ان کو پسند آئے. کیونکہ دیکھو وہ ایک بڑی پرانی مثال ہے نا کہ مرد کے دل کا راستہ اس کے میدے سے جاتا ہے. اینڈ اٹس ویری مچ ٹرو. کیونکہ ایون شیکسپیئر کا ایک پلے بھی ہے وہ جو تم نے پڑھا ہوگا, تو اس میں وہ اپنی جو اس کی مسٹریس ہوتی ہے تو اس کو یہی کہتے ہیں جب وہ رات کو گھر جانے لگتے ہیں اور اس آدمی کی اپنی بیوی بہت موٹی اور بہت ویسے ہوتی, کھانا بہت اچھا بناتی تھی,
तो वो उसकी मिस्ट्रेस उसे कहती है कि मतलब व्हाई यू आर गोइंग, यू हैव अ रोज विद यू। तो उसने कहा कि आई कैन नॉट ईट रोज बट आई कैन ईट कैबेज। अब ये जो क्वालिटी थी, तो बीवी का ये मैं समझती हूँ दुनिया की हर औरत में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसे अच्छा खाना बनाना नहीं पकाना आता हो। हाँ ये सही है, और खिलाना भी आता, खिलाना आता हो। और यकीनन जब हम बात करें स्पेशली त्यौहार के हवाले से, तो ये यूजुअली हमारे घरों में ये एक तस्वुर भी होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स अगर करना चाहते हैं, कुछ अच्छा कुछ नया बनाना चाहते हैं, तो इस मौके पर बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपके रिश्तेदार इस मौके पर आपके अहबाब आ रहे होते हैं। अगर नहीं आ रहे होते तो अक्सर हम ईद रियूनियंस प्लान कर रहे होते हैं, खुद दावत देते हैं अपने घर। अक्सर बारी भी होती है कि पहला दिन नानी के घर है, दूसरे दिन दादा के घर जाना है, तीसरे दिन खाला दावत करती है। फिक्स भी होते हैं ना, बिल्कुल। अब वो अंडरस्टूड होते हैं कि जी पहले दिन नानी के जाना है, दूसरे दिन कहाँ जाना है, तीसरे दिन कहाँ जाना है, वो सारा ना। हाँ यकीन, और इसकी भी एक खूबसूरती है, इन्विटेशन भी आ जाता है कि इस दिन आपने हमारे यहाँ आना है। सेकंड डे या फर्स्ट डे तो अम्मी के यहाँ होता है लाजमी, अच्छा जाना होता है। फिर ये कि थर्ड डे तो फिर इंसान कहीं ना कहीं हम सब घूमने जा ही रहे होते हैं। अच्छा वाकई इसका एक लुत्फ अलग है, क्योंकि हमारा ददियाल हैदराबाद बेस, तो हम स्पेशली वो ईदें जो हमें मौका मिलता है कि हम ददियाल के साथ मना सकें, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। बचपन में जब तक दादा मेरे हयात अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब फरमाए, तो वो जो खुशी होती थी ना, एक तो वो ट्रैवल, जबकि वो 2-2.5 घंटे थे, लेकिन वो बच्चों को ऐसा लगता था ना, इसे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, तो ये बिस्किट का ये पैकेट भी ले लो, ये निमकोज भी जमा करो, हिजरत कर रहे हैं, वो हिजरत कर रहे हैं लगता था। वो बड़ा मजा आता है, वाकई लगता है हिजरत कर रहे हैं कि आप वो सूटकेस भर के खाने का सामान रख ले, कहीं ऐसा ना हो हमें भूख लग जाए, हम क्या करेंगे। तुम्हारी इस बात से मैं भी यहाँ पे ये बताते चलूँ कि मेरा भी बचपन जो है वो हैदराबाद में गुजरा। मेरा भी ताल्लुक मेरे ददियाल का, मेरे ननियाल का हैदराबाद से ही। डाकखाने मिल गए, डाकखाना मिल गया। और ये मेरी बचपन की यादों में से बहुत अच्छी यादों में से एक है कि हम भी जो है, जैसी छुट्टियां भी पड़ती थी जून जुलाई की इवन, तो मामू के घर जा रहे हैं, नानी के घर जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही मतलब वही वो हिजरत वाला समा होता था। बैग बड़ा सा बना लिया और वो पूरा भर कर, वो यादें अभी तक हैं साथ में। आप दो ही शामिल हैं, तीसरी मैं भी शामिल हूँ। मेरी खाला रहती है वहाँ पर, अच्छा मेरे मामू रहते थे। अच्छा लेकिन वहाँ हम लोग ने जब शादी में जब हम लोग गए थे वहाँ पर, वहाँ हमने बहुत इंजॉय किया, और वहाँ से फिर हम लोग लाहौर गए थे, वहाँ फिर हमने अच्छा फैमिली ट्रैवलिंग का एक अपना ही हुस्न होता है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो इस गुफ्तगू में हम वो सवाल मिस कर जाएं जो असल सवाल था इस सेगमेंट का। वो ये था कि डॉक्टर साइका रेहान साहिबा, ये मोहब्बत जड़ी बूटियों से हमेशा से है, या ये कुछ ख़ास मौका था कि अचानक आपने सोचा कि मैं ऐसे क्यों आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार रही हूँ, इन मसालों से मेरा कोई ख़ास रिश्ता है, इस रिश्ते को समझो साइका। वो कब वक्त था जब ज़मीन आपको झंझोड़ा? नहीं ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं था कभी भी। अच्छा हाँ मतलब ये होता था कि जो भी करूँ बेस्ट करूँ, ये चीज़ हमेशा से ही। तो एजुकेशन टाइम तक चलता रहा। अम्मी अब्बू की बड़ी ख्वाहिश थी कि मतलब मेडिकल की फील्ड से हो, सबके जिनके ग्रेड्स बहुत अच्छे आए भाईजान वगैरह, तो उन्होंने फील्ड डिफरेंट चेंज की, उन्होंने चूज़ ही बिल्कुल की। उन्होंने इंजीनियरिंग चूज़ कर ली, किसी ने केमिस्ट्री की फील्ड चूज़ कर ली, किसी ने तो आखिर में लास्ट ऑप्शन मैं रह गई थी। अच्छा तो मतलब कुछ डिसाइडेड नहीं था कि इवन मेडिकल लेना है या इंजीनियरिंग लेना है, ऐसा कुछ भी डिसाइडेड नहीं था। तो फिर जब मुझे लगा कि चले अब मैं चूँकि लास्ट ऑप्शन हूँ, तो मैं फिर इस चीज़ की तरफ डॉक्टर बनी जाऊँ, मेडिकल की तरफ। बस फिर इस तरह से हुआ। फिर लकीली मेरा फिर जो है वो हुआ नहीं, उसमें MBBS की तरफ नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद फिर मैंने देखा कि हकीम मोहम्मद सईद ने एक ऐसी डिग्री इंट्रोड्यूस करवाई है कि जिसमें आप हर्बल भी पढ़ते हैं और एलोपैथिक भी पढ़ते हैं। और फिर उसमें जो एलोपैथिक यानी इन डिटेल पढ़ते हैं, ये भी नहीं कि सिर्फ हर्बल पढ़ लिया, अच्छा एलोपैथिक नहीं है, एलोपैथिक से हल्का वो कर लिया, ठीक है, कंप्लीटली पूरी डिटेल्स, फार्माकोलॉजी सब चीज़ें पढ़ना, फिर उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको किस तरीके से हम हर्बल से कंपनसेट करें, अच्छा, और किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं। सही। तो फिर मुझे बड़ा डिफरेंट भी लगा। फिर आगे फिर इसमें रिसर्चेस वगैरह की भी थी। अच्छा लेकिन ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, बजाय इसके कि आप एक नॉर्मल डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो आप घर बैठे भी ना जो हम लोग रॉन्ग रेमेडीज करते हैं उससे भी बच सकते हैं। अगर आप असल में मेन चीज़ ये है कि आप अपनी बेसिक पे से तक इन टच रहते हैं, तो फिर हम नेचर से जितना कनेक्टेड रहेंगे उतनी हमें प्रॉब्लम्स कम होती हैं। तो बाकायदा ये साइंस का ही दर्जा पा चुका है, यकीनन एक प्रॉपर फील्ड है, और इसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और बहुत ज़्यादा इसकी जानिब कदम बढ़ाने चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेमतें हमें अता फरमाई है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। कोई भी गोली आपको वो खुशी अता नहीं कर सकती जो इस केले में मौजूद सेरोटोनिन दे सकता है। यकीन कीजिए ये इसमें हैप्पीनेस फैक्टर है, ये खुशी है, ये मुस्कुरा रहे हैं, मगर आपको मुस्कुराने मजबूर चेक कर लीजिए कि केला कहाँ से इम्पोर्ट। अच्छा केले से मुझे याद आया कि मैं कुछ दिन पहले जो है केले के साथ स्वीडिश बनाने की एक रेसिपी देख रही थी कि एक चॉकलेट का बहुत फेमस स्प्रेड काइंड ऑफ है। तो उन्होंने क्या किया कि सिरिंज जो होती है निडल हटा दें, तो उसके अंदर उसको भर लिया बहुत अच्छी तरह,
کیلے کے اندر انہوں نے ایک اسٹرا کو ڈال کر باہر نکالا تو اس کے بیچ میں ہول ہو گیا, دین اس سرنج سے اس چاکلیٹ کو فل کیا, پیل آف کر کے اس کے پیسز کر کے ٹوتھ پک پہ لگا لی. اینڈ اٹ لک سو یمی کہ وہ آپ ایزیلی ٹرائی کر سکتے ہیں نا, کہ مطلب چاکلیٹ فل بنانا, لوگ بھی سوچے بنانا کے اندر ڈالی کیسے. تو آپ نے یقیناً بتایا کہ آپ نے یہ فیلڈ چوز کی. پھر ساتھ ساتھ ہمارے اسکالرس کا ایک پرسنالٹی ہو جاتی ہے کہ بڑے شاید سخت ہوں گے, سنجیدہ ہوں گے, بات کم کرتے ہوں گے, لیکن ہم نے دیکھا ہے اس کے برعکس وہ یقیناً اپنی لائف اسی طرح انجوائے کرتے ہیں جو کوئی بھی دوسرا شخص انجوائے کرتا ہے, بلکہ اور بہتر انداز میں انجوائے کرتے ہیں کیونکہ وہ نعمتوں اور اس کے اصل معنی کو سمجھتے ہیں. تو فاطمہ صاحبہ بحیثیت اسکالر جب کوئی آپ سے ملتا ہے اور یقیناً جب آپ کا حوالہ پہچان ہو کیو ٹی وی کے حوالے سے, تو وہ فیل کیسی ہوتی ہے اور آپ کیا سوچتی ہیں کہ بھائی میں بھی کام سی خاتون ہوں, اتنی عزت اور ماشاء اللہ, وہ کیا فیل ہوتی ہے؟ بس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہ اللہ پاک نے, ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن اس نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے اور دین کی راہ پہ لگایا ہے. سب سے بڑا یہ کہ ہم جتنا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے, جیسے یہ عید ہے تو یہ عید بھی تو ایک اللہ پاک کا انعام ہے نا, بلا شبہ. یہ انعام کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ کہ جب ہم رمضان المبارک گزارتے ہیں تو انعام کی صورت میں جو دن آج ہمیں ملا ہے وہ اس کا عید کا نام ہے. اب بات تو بالکل وہی بات سمجھ لیں, جسے بالکل دور کو اس کی اجرت کم. بس شکر, اللہ پاک نے یہ بھی کہا ہے کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ تم جتنا شکر کرو گے اتنی میں نعمتیں میں اضافہ کروں گا. تو یہ نعمتیں ہیں لیکن اس پہ کبھی بھی غرور تکبر نہیں آنا چاہیے, عاجزی میں رہنا چاہیے, محبت میں رہنا چاہیے, کیونکہ جتنا بندہ محبت میں رہتا ہے اور نیچے نظر کر کے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے ظاہری طور پہ بھی اس کے معاملات کو بہتر کرتا ہے اور باطنی جو ہے اس کے دل کو وسعت عطا فرماتا ہے. یہ سب سے اہم بات ہے. ہم محنت کرتے ہیں, اب اگر ہم بات کریں روٹین میں, عید کا دن آ رہا ہے, کوئی خاص ایونٹ آ رہا ہے, تو ہم اپنی سیلف گرومنگ کے لیے مختلف جگہوں پر اپوائنٹمنٹس لے رہے ہوتے ہیں, مختلف ٹوٹکے شروع کر دیتے ہیں, ڈاکٹر سائیکہ کو فون آنا شروع ہو جاتے ہیں ہم کیا لگائے جو گورے ہو جائے, یا مختلف اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا صرف ظاہر کا خوبصورت ہونا کافی ہے؟ معلوم ہوتا ہے نہیں, جب تک باطن خوبصورت نہیں ظاہر خوبصورت نہیں. وہ ایگزامپل ویسے ہی ہو گئی نا کہ کچرا جمایا اسے پرفیوم ڈالتے رہیں, وہ شاید ایک دو لمحے کے لیے اوائڈنس کریٹ کر دے, آپ کو پتہ نہ چلے کہ وہاں کچھ بدبودار چیز موجود ہے, لیکن وہ حل نہیں ہے یقین. بالکل باطن کا درست ہونا. ایک یہ نا کہ ایک چھوٹی سی بات کروں گی کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میرے لیے عید کا دن وہ دن ہوگا جس دن میں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا. اب ہم نے اتنی محنت کر لی, اب اس کے بعد ہم نے اس کو برقرار کیسے رکھنا ہے, وہ پھر ہماری عید ہے نا. اب ہم نے پا بھی لیا, بخشش بھی ہو گئی, اللہ پاک نے اعلان بھی کر دیا کہ میں نے ان لوگوں کو بخش دیا ہے, لیکن آگے ہم نے اب عید کا جیسا آج دوسرا دن ہے تو اب آگے ہم نے اس کو کس طرح کنٹینیو کرنا ہے, کیونکہ بخشش ہو چکی ہے, ہم پاک صاف ہو چکے ہیں, لیکن اب ہمارے دل کے اندر صفائی ہوگی, بغض کینہ حسد کے آگ سے ہم پاک ہوں گے تو وہ باطنی نور چمکے گا, وہ ہمارے چہرے کو بھی چمکائے گا. ہمیں بیوٹی پارلر کی ضرورت نہیں, کسی پارلر کی ضرورت نہیں, کسی کلچر کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی. حقیقت یہی ہے. اور عید کا پیارا دن ہے اور اس کو ہم خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جو ہمارے مہمان موجود ہیں ان سے ہم جان رہے تھے کہ یہ کس طرح سے عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. کچھ ان کی بچپن کی یادیں بھی تازہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ شرارتی بچہ ہوا کرتے تھے جو عیدی مانگا کرتا تھا یا بہت معصوم اور خوبصورت چہرہ بنا کر صرف دیکھتا تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ بھائی عیدی مانگی جا رہی ہے, یا عیدی میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہوتے تو کون سے والے بچے تھے. آئیے اپنے مہمانوں سے جانتے ہیں. آغاز کر لیں گے ہم افضل نبی صاحب آپ کے ساتھ. اچھا, عیدی کا خاصہ اور عید کا خاصہ یہ بھی ہوتا ہے نا بچوں کے لیے, وہ اسپیشلی ایک پرس کا لے لینا جہاں پیسے جمع کرنے ہوں, اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی بچی ایسی ہوگی کہ جس نے بچپن میں پرس نہ لیا ہو, وہ والیٹ جس میں عیدی جمع کرنی ہے. تو آپ نے بھی خریدا تھا ہر دفعہ کپڑوں سے میچنگ؟ نہیں, کپڑوں سے میچنگ تو نہیں ہوتی, ہم ہمیشہ کپڑوں سے میچنگ دیا جاتا تھا, زبردست کیوٹ سا چھوٹا سا گولڈن یا پنک ٹائپ کا اس طرح سے وہ ہوا چمکتا دمکتا بالکل, اس کو کڑک کڑک جو ہے وہ جب وہ آتے تھے پیسے وہ اتنا اچھے لگتے تھے. اچھا, یہ کڑک پیسے ملنا مشکل ہو گیا نوٹ, اس کو بہت ایسی کی لگی, وہ بس ایک کے بعد ایک جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں تصحیح ہو رہی ہے آج, اچھی والی تصحیح ہو رہی ہے. اچھا, لیکن یہ کڑک جو نوٹ ہے یہ ملنا اتنے مشکل ہو گئے ہیں, نایاب ہو گئے ہیں. اب وہ بینکس میں بھی لائن لگانی پڑتی ہے, پہلے سے آپ کو بک کرانے پڑتے ہیں, کیونکہ عیدی واقعی وہ جتنی کڑک ہوتی ہے نا ملے نہ ملے اتنی اچھی لگتی ہے, مل جائے آپ کو. مطلب وہ پرانے نوٹ لیتے ہوئے بھی مزہ نہیں آتا اور دیتے ہوئے بھی مزہ نہیں آتا. پرانے نوٹ اور عیدی دو الگ الگ باتیں, کڑک کڑک سی واقعی اچھی لگتی ہے. عید تو ایک ہے یہ نا اسپیشل, تو اس کے جو نوٹ بھی ہیں وہ بھی کہ یہاں بھی کسی کو دے رہے ہیں. اچھا, انہیں کڑک کڑک نوٹ میں اکثر ایسے بھی رشتے دار ہوتے ہیں جو جعلی نوٹ بھی دے دیا, ارے وہ بھی کڑک لگ, ایسے اکثر ہوتا ہے. اور اسپیشلی اگر کوئی آپ کا ریلیٹیو ایسا ہو نا
کہ جو لفافوں میں بند کر کے دیتا ہو اور اس کو کبھی موڈ ہو مذاق کرنے کا، واقعی آپ کو تنگ کرنے کا، تو وہ یہ کر سکتا ہے. تو اس لیے اگر آپ کو لفافے میں عیدی ملتی ہے تو آپ چیک کر لیجیے گا اسی گھر میں کہ وہ اسی نوٹ ہے یا نہیں ہے. تو آپ لوگوں کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے سوچا زیادہ عیدی ملے گی، وہ پچھلے سال مجھے 500 روپے ملے تھے، اس دفعہ تو پکے 600 یا 1000 ہوں گے، گئے تو 200 روپے ملے، کبھی ایسے دل ٹوٹا ہے کسی کا؟ میرے خیال سے ہم لوگ کا جو بچپن تھا نا وہ بڑا سادہ اور بڑا پیارا تھا. شرارتیں بہت ہوتی تھیں، سب کچھ تھا، لیکن جو ملتا تھا اس کو انجوائے کرتے تھے. یہ والی بات آج کل کے بچے کرتے ہیں. اس وقت جو ہے ڈیمانڈز اتنی نہیں تھی. اب وہ میرے بیٹا بیٹی ہیں ماشاءاللہ، تو دونوں آپس میں مقابلہ کرتے ہیں کہ نا کس کی زیادہ ہوگی. پچھلے دفعہ اتنا جمع کیا تھا، اب کی دفعہ اماں ابا سے تو پہلے ہی بکنگ ہو جاتی ہے کہ آپ کتنے دیں گے. اچھا بھائی چلو ایک نہیں، ابا الگ دیں گے، اماں الگ دیں گے. آج کل کے بچے بہت. اچھا اس پر عیدی پر ہم مزید بات کریں گے، اور یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اماں الگ دیں گے، ابو الگ دیں گے، اور اسپیشلی اگر امی اپنے پاس رکھ لیں گی سنبھالنے کے لیے تو وہ ڈبل ٹرپل ہو کر آپ لیتے رہیں گے. یہ بھی ایک اسپیشل سلسلہ ہے جو عید پر ہوا کرتا ہے. ایک بریک ہے، بریک کے بعد اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں صبح عید یسرا خان کے ساتھ. عید مبارک. ویلکم بیک ناظرین، آپ سبھی کو کہہ رہی ہوں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صبح عید. عید کا دوسرا دن ہے. دنیا بھر میں اس وقت جہاں جہاں مجھے دیکھا سنا جا رہا ہے، آپ سب کو کہتی ہوں عید مبارک. عید خوشیوں کا پیارا دن ہے. اللہ رب العزت کی جانب سے پیارا انعام ہے ان تمام خوش نصیب لوگوں کے لیے جنہوں نے ماہ رمضان میں روزے رکھے. یقیناً اس محنت کا صلہ، اس محنت کا اجر آپ کو عید کی صورت میں ملتا ہے. یقیناً یہ بھی ایک خوشی کا موقع ہے. پھر اللہ رب العزت ہم سب کو وہ حقیقی خوشی عطا فرمائے کہ جب اللہ رب العزت کا دیدار ہم کریں. اللہ رب العزت ہمارا نام ان خوش نصیب لوگوں کے فہرست میں شامل کرے کہ جو بخش دیے گئے، جو اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو گئے. عید ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم ان کو بھی دیکھیں جو شاید اتنے بلیس نہیں ہیں، جن کے پاس اتنی نعمتیں نہیں ہیں جتنی ہمارے پاس موجود ہیں. ہم مہمانوں کے منتظر ہوتے ہیں، لیکن اکثر لوگ صرف منتظر ہوتے ہیں ان لوگوں کے جو جائیں تو شاید ان کے بچوں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ دیں. وہ نہیں گنتے کہ کتنے نوٹ، کتنے پیسے ان کو مل رہے ہیں، کتنی بھاری رقم بحیثیت مہمان آپ عیدی کے طور پر دے رہے ہیں. وہ منتظر ہوتے ہیں ان مسکراہٹوں کی جو ان کی جانب دیکھ رہی ہوتی ہیں اور وعدہ کرتی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ عید صرف میری نہیں، ہم سب کی ہے. اور یقیناً امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جسم کی مانند ہے، اور اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ پورے جسم میں وہ ایک ہیلدی جس طرح ہوتا ہے نا کہ کہیں ایک جگہ پہ اگر کوئی کمزوری ہے، تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے. تو یہ اگر اصل مقصد ہے، یہ اصل روح ہے اس عید کی بھی اور اس پیارے تہوار کی بھی. یہ سمجھ جائیں تو کیا بات ہو. ہم پیاری میٹھی باتیں کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اچھی اچھی باتیں بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں. عید کا موقع ہے اور ہمارے مہمان ہیں رمضیہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے فاطمہ خاکوی صاحبہ، ڈاکٹر سائقہ ریحان، سحر اعظم اور افضل نبی. بات ہو رہی تھی عیدی پر، بات مزید آگے بڑھائیں گے. ابھی بات ہوئی کہ بچے پہلے سے فکس کر لیتے ہیں کہ امی ابو کتنی عیدی دینے جا رہے ہیں اور دونوں سے الگ الگ لی جاتی ہے. اچھا کل جب ہم بات کر رہے تھے نا تو کل ڈاکٹر ناہید ابراز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی پروگرام میں. انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں یہ سلسلہ رہتا ہے اور ساتھ ساتھ انیلا کے گھر میں بھی یہ سلسلہ رہتا ہے کہ بچیوں کو زیادہ عیدی دی جاتی ہے بنسبت بیٹوں کے. تو آپ لوگوں کے گھر برابر دی جاتی ہے یا ہے کچھ ایسا سلسلہ؟ نہیں ایسا نہیں ہے. ہمارا تو بہت معصوم سا بچپن گزرا ہے. ہماری امی، ہم 3 بہنیں اور ہمارے 2 بھائی. تو ہماری امی جو ہمارے کپڑے بینجامن سسٹر کی طرح بناتی تھی اور میں اپنے جیسے بڑی تھی، لیکن کبھی آج تک بھی میری تو کبھی چلی نہیں گھر میں. اللہ کی معصوم ہے. یہ ساتھ شکوہ بھی کر دیا گھر والوں سے. نہیں صحیح بتا رہی ہوں. اور جو بھی پیسے ہوتے تھے تو امی ہمیں بہانے سے لے لیتے ہیں. مجھے یاد آتا ہے کہتی تھی کہ لاؤ، وہ بہت پیارے پیارے پرس دلاتی تھی اور اس میں اچھے خاصے نوٹ ہوتے تھے کیونکہ ہمارا ماشاءاللہ بڑا خاندان ہے. سبھی پیسے دیتے تھے اور سب سے زیادہ مجھے ملتے تھے. سب سے زیادہ پیسے ہوتے تھے. امی کہتی تھی لاؤ آپ ہمیں دے دو، ہم اس کی کوئی چیز لا کے دیں گے. بعد میں وہ پتہ نہیں چلتا تھا وہ چیز کیا، لیکن امی اپنے حساب سے کرتی تھی. واپس بھی تو کرنے ہوتے تھے امیوں کو، پھر وہ کہتی تھی واپس بھی کرنے. تو آج بھی یہ دیکھیں نا، آج بھی جو ماں ہوتی ہے، ماں کا تو نعم البدل کوئی ہے ہی نہیں نا. تو آج ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہماری والدائیں جو تھیں بڑی معصوم گزری ہیں اور جو مطلب ابھی بھی جو جانتے ہیں جو پرانے زمانے میں تھی، ان میں اتنی چالاکیاں نہیں ہوتی تھیں. تو آپ کی ماں چلاک ہے؟ یہ کیا بات ہو گئی؟ آج کل کی بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہم نے بچوں کو، میں نے ایسی بھی ماں کو دیکھا ہے جو مطلب ان کو ترغیب دے رہی ہوتی ہیں
کہ عیدی مانگنی اور زیادہ مانگنی. ہاں مطلب عجیب عجیب طرح کے ہم نے دیکھا ہے کچھ جگہوں پر, لیکن بڑی معصوم سی مائیں. دیکھیں ماں کا رشتہ بہت خوبصورت رشتہ ہے, کوئی نعم البدل نہیں ہے, ماں سچی ہے, میٹھی ہے, نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پہلے وقت میں غلطی بہت زیادہ اور بہت زیادہ اخلاق کی تعلیم دی جاتی تھی اور بڑا کنٹرول رکھا جاتا تھا. اچھا ماں کی آنکھ جو ہے نا, ان کا اشارہ جو بالکل وہ پوری کلاس کو خاموش کرا دینے والا ہوتا ہے, کہ مطلب وہ ایک نگاہ اٹھ جائے, پھر بچے کی ہمت ہی نہیں ہوتی آگے کچھ بولنے. اور آپ بچوں کو خاص طور سے یہ بھی سکھاتے تھے, مطلب ملنا ملانا, آداب اور بڑوں کا ادب کرنا, رسپیکٹ کرنا, ایون پڑوسیوں کا بھی. مطلب پڑوسی جو آپ کے پڑوس میں انکل ہیں وہ بھی آپ کو ڈانٹ کے اگر چلے جائیں تو آپ انہیں کچھ کہہ نہیں سکتے نا. اب وہ چیز ہمیں نظر نہیں دیکھیں ایک بار اب تو بڑے کہتے ہیں کہ گھر میں لڑائی خود فیصلہ میں اس لائن میں آئی ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ بہت تعلیم یافتہ لیڈیز جو ہیں وہ اپنے بچوں کو مارتی ہیں اور پھر بھی وہ تعلیم نہیں دے پاتی. لیکن جو ہماری مائیں تھیں ان کے پاس ایسی ایجوکیشن نہیں تھی, محبت سے انہوں نے ایسی اخلاقیات کی کہ آج تک جو ہے بتا کر جاتے ہیں امی ہم کہاں جا رہے ہیں. ہاں یہ تو ہے. اچھا ابھی بھی کنٹرول ہے ماں کا, اتنی تعلیم یافتہ نہیں ہے, کوئی ڈگریز نہیں ہے ان کے پاس, لیکن انہوں نے جو پرورش کی ہے شعور کی بات کر رہے ہیں, اس کو تھوڑا سا ہم ذرا اپنے موقع پر لے آتے ہیں جو عید ہے. تو عید کو منانے میں بھی اگر ہم بات کریں تو ابھی جو سلسلہ ہے اکثر لوگ اس کو ایز اے 3 days ہالیڈے گزار دیتے ہیں کہ بھائی 3 دن ہے, چھٹی ہے, نہ آفس جانا نہ کہیں جانا ہے, سو جاؤ یا کسی سے مل لو یا سوشل لائف جو آپ کی ڈسکنیکٹڈ, ہاں بس یہ کر لیا جائے. عید کا جو فرسٹ ڈے کا عید کا جو دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے وہ تو زیادہ تر آپ گھروں میں دیکھیں یہی ہو رہا ہوتا ہے, سو جاتے ہیں لوگ. مطلب میں اس چیز کے بہت اگینسٹ ہوں, کہ ابھی جیسے بات کی کہ عید اللہ کا انعام ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اور میں شاید پہلے تو اگر آج سے میں 5 6 7 سال پہلے کی بات کروں تو واقعی ذہن میں اتنا نہیں آتا تھا, لیکن اب مجھے ہر رمضان حضرت عمر کا بار بار وہ قصہ یاد آتا ہے کہ جب آپ عید کی صبح نماز کے لیے باہر نہیں آ رہے تھے, رو رہے تھے, لوگ پریشان ہو گئے, پوچھے یا امیر المومنین کیا معاملہ ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ عید آج جس کے روزے قبول ہو گئے اس کے لیے عید ہے, ورنہ وعید ہے. تو عمر اس ڈر سے کانپ رہا ہے کہ یہ عید ہے یا وعید ہے. اب سوچو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہم میں سے اگر سچے دل سے سوچو کتنے لوگ یہ سوچتے کہ یا اللہ یہ عید ہے یا وعید ہے. تو سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ضرور اس چیز کی تعلیم دینی چاہیے کہ بیٹا عید ہے کیا. دوسرے یہ کہ عید کیونکہ اللہ کی ہر نعمت کو, جیسے قرآن پاک میں کہ نعمتوں کا چرچا کرو, اس کو پھیلاؤ, اس کا شکر ادا کرو, تو ہم کو بھی یہ ترغیب دینی چاہیے کہ بیٹے عیدی ہے. میں مطلب اب انڈیویجولی اگر میں یہ کہوں تو میں ضرور اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ تمہارے پاس جتنے پیسے بھی جمع ہوئے ایٹ لیسٹ ڈیسائڈ سم پرسنٹیج جو تم اپنے ہاتھوں سے کسی غریب کو دو. یا جمعے کے دن جب میرا بیٹا نماز پڑھنے جاتا ہے تو جو بچپن کی عادتیں ہوتی ہیں نا بڑی پختہ ہوتی ہیں, اور ہمارے اندر بھی اسی لیے پختہ ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے کی, تو میں اس کے ہاتھ میں وہ پیسے ضرور رکھتی ہوں کہ مسجد سے نکل کے تم یہ خیرات کر دینا. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو دکھانی چاہیے. اور ایک وہ بڑا پیارا شعر ہے نا کہ تہذیب کی مثال غریبوں کے گھر میں ہے, دوپٹہ پھٹا ہوا ہے پر ان کے سر پہ ہے. تو واقعی تہذیب جو ہے, روایات جو ہیں, یہ اب لگتا ہے کہ انہی لوگوں کے گھروں میں زیادہ رہ گئی ہیں. خلوص سے ملتے ہیں, محبت سے ملتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی طرح عید سو کے نہیں گواتے کہ پوری چاند رات جو اللہ کی شکرانے کی رات ہے وہ تو بازاروں میں گزار دی, نہیں ہوتی, بازاروں میں گزار دیتے. اور مجھے سخت چڑ ہے یسرا کہ جب اتنی تیز آواز میں گانے چل رہے ہوتے ہیں, تاخ راتوں میں چل رہے ہوتے ہیں, وہ 10 دن رجوع کرے, وہ تو بہت قیمتی ہیں اور یہ بھی نہیں پتا کہ اگلے سال میسر آئیں گے, لیکن پھر بھی گواتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا ہم عید کی بات کر رہے ہیں اور یقیناً یہ بہت اہم موضوع ہے کہ ہم عید کس طرح سے منا رہے ہیں. اپنے بچوں کو صحیح اس کا ایسنس بتانا سمجھانا بہت ضروری ہے. اور کہتے ہیں نا کہ بجائے اس کے کہ آپ زبان سے بار بار بتا رہے ہو, یہ بہتر ہے کہ آپ کر کے دکھائیں, کیونکہ جو کیا جاتا ہے وہ جلدی سمجھ لیا جاتا ہے. نان وربل کمیونیکیشن از آلویز اسٹرانگر دین وربل کمیونیکیشن. یقیناً. اور جب ہم بات کر رہے ہیں عید کے حوالے سے تو یقیناً ہم کوشش کرتے ہیں عید کو بہترین انداز میں گزاریں, اور 2 3 ڈریسز لیتے ہیں, مہنگے سے مہنگا لے رہے ہوتے ہیں, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے شاید پڑوس میں کوئی ایسا موجود ہو جس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. اگر ہم یاد کریں, مجھے اب بھی یاد ہے بچپن میں ممی یہ کیا کرتی تھی, اب بھی یہ سلسلہ ہمارے گھر جاری ہے, کہ ایک باسکٹ بنایا کرتی تھی اور اس میں ایک ڈریس بچی کا اور اسی طرح ایک باسکٹ ایک لڑکے کا, چھوٹے بچوں کا, وہ بنا کر اس میں عیدی کے چوڑیاں وغیرہ ہلکی پھلکی سی چیزیں رکھ کر محلے میں کسی نہ کسی ایک گھر بھجواتی تھی. مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آتا کہ ممی اس ایک گھر کو ڈیسائیڈ کیسے کرتی تھی
لیکن یقین کیجئے کہ عید کے دن جب وہ بچہ وہ ڈریس پہن کر نکلتا تھا تو مجھے سمجھ آتا تھا کہ کیوں یہ ڈیسائیڈ کیا. کتنی خوشی ہوتی ہوگی اس بچے کے چہرے پہ. جو آپ بات کر رہی ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نماز کے بعد جو ہے وہ عورتوں کے پاس جاتے تھے اور صدقے کی تعلیمات دیتے تھے. یہ صدقہ کیا ہے کہ کسی کو مسکرا کے بھی دیکھ لینا صدقہ, کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا صدقہ, کسی کی مدد کر دینا صدقہ. تو یہ سب ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جب بہت زیادہ اماؤنٹ ہوگا تو ہی آپ نہیں آپ تھوڑا سا مسکرا کے ملنا, ٹوٹے ہوئے کو منا لینا, یہ بھی صدقہ ہے. آپس میں ایک دوسرے کو جوڑ دینا یہ بھی صدقہ ہے. ہاں بے شک, یہ سارا ہے نا, یہ ساری چیزیں صدقے میں آتی ہیں. یہی تو ناظرین دراصل دین اسلام کے احکامات ہیں, جو تم سے توڑے اس سے جوڑو. یہی تو اصل پیغام ہے. دلوں میں اگر دورت رکھیں گے, دوری رکھیں گے, تو آپ یقین کیجئے آپ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو حقوق العباد اور ان کی اہمیت کو سمجھنے والے ہوں, کیونکہ یہ بہت اہم حقوق ہیں اور ان فرائض کو نہ ادا کرتے ہوئے آنکھیں موند کر بیٹھ جانا یہ حل نہیں ہے, اس کا سوال ضرور ہوگا. عید کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. عید جو کہ خوشیاں لے کر گھر میں آتی ہے, بہت ساری ہماری تربیت بھی کی جاتی ہے, ہمارے بڑے ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں. امید ہے کہ آپ بھی اپنے گھر والوں تک, اپنے گھر کے پیارے بچوں میں یہ پیاری باتیں پہنچا رہے ہوں گے. اچھا ساتھ ساتھ کیونکہ عید کا پیارا موقع ہے اور خاص ریسیپیز اور خاص ڈشز بن رہی ہوتی ہیں اور مختلف کام ہو رہے ہوتے ہیں, اکثر اوقات ایکسپیریمنٹس بھی عید پر ہی کیے جا رہے ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی نئی چیز بنائی جاتی ہے اور نئی چیز بنانے میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیزاسٹر بھی سامنے آ جاتا ہے. اپنے مہمانوں سے جانیں گے کہ کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ یاد ہے کہ کچھ بنایا ہو اور وہ ویسا نہ بن سکا جیسے ان کی امید تھی. جیسے کہ آغاز میں رمضیہ صاحب آپ نے بتایا کہ وہ کیک رس کیسے بن گیا تھا. لیکن وہ بڑی اچھی ریسیپی ہے. نہیں وہ واقعی بہت اچھی ہے, ہم وہ ٹرائی کر سکتے ہیں. اور اس سے دو چیزیں بن جائیں گی, ایک تو کیک رس بن جائے گا اور صبح بڑی آپ کو وہ کریمی بائٹس مل جائیں گے کھانے کے لیے. تو اچھا کبھی آپ کے ساتھ ہوا آپ نے سوچا کہ بھائی آج تہہ والی بریانی بنائیں تو وہ تہس نہس ہو گئی ہو؟ نہیں الحمدللہ میں بہت اچھی کوک ہوں. اور دوسرے لیکن امی کی طرف سے مجھے ہمیشہ ایک ڈر لگا رہتا تھا کہ میں بہت اچھے مطلب جو کوکنگ میں دیکھتی تھی اور وہ میں بناتی تھی اور بہت اچھا بنتا تھا, لیکن میری امی کہتی تھی ہاں اچھا تو بنا ہے بس تھوڑا سا ہے. اسی کی وجہ سے میں بناتی چلی گئی اور پھر وہ مجھے جیسے دیتی چلی گئی. الحمدللہ بڑی دعوتوں کا سارا کچھ میں نے بنایا اور سب کہتے تھے کیسے بازار سے بنایا. تو میں آج شکر گزار ہوں اپنی والدہ کی کہ انہوں نے یعنی تھوڑا سا ہوتا اچھا تھا لیکن وہ کہتی تھی نہیں اتنا اچھا نہیں, اس سے زیادہ اگر تم کرو تو اور اچھا ہوگا. تو اچھا ویسے ایک بات ہے, ہمارے پیرنٹس کی اگر بات کریں تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ فوراً وہ حوصلہ افزائی اور پیٹھ تھپکانے کہ بھائی آپ تو ورلڈ بیسٹ ہو گئے. نہیں یہ بہت اہم پازیٹیو بات ہوتی ہے. آج کل والدین اس معاملے میں اتنا موٹیویٹ نہیں کرتے. اگر سہا اعظم صاحبہ افضل صاحبہ اس بات سے شاید زیادہ ایگری کریں گے, ہم ہر سال نعت کمپٹیشنز کرتے ہیں. ایسے میں ہم یہ ایٹیٹیوڈ پیرنٹس کا دیکھتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ بچوں کو کہیں کہ آپ نہیں آگے بڑھے کوئی بات نہیں اگلے سال پھر محنت کیجیے. بلکہ یسرا ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہم لوگ ہر سال کیو ٹی وی کی طرف سے مقابلہ نعت خوانی منعقد ہوتا ہے. وہ ہر مزاج کے ہر دماغ کے بچے اور بچیاں اس میں شامل ہوتے ہیں, لوگ شامل ہوتے ہیں. اگر ہم کسی بچی کو بتاتے ہیں کہ جی آپ کی اس وجہ سے مارکس کم ہیں یا آپ کا, تو وہ پھر یہاں سے جا کر جو ہے وہ باہر گلا شکوہ اور باقاعدہ پورے خط کی طرح کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں. یہ خط کیا ہوتے ہیں, یہ ہم شیئر کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی میموریز ہوتی ہیں کہ کس طرح سے اس کو مینج کیا جاتا ہے. اور یہ بھی ایک تربیت ہے جو یار وائی کیو ٹی وی ہمارے ان خاص سیلیبریٹیز کی ہر سال کیا کرتا ہے. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے, امید ہے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ. دیکھتے رہیے صبح عید. آپ سب کو عید مبارک. ویلکم بیک ناظرین, آپ سبھی کو کہہ رہی ہوں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں صبح عید. آپ سبھی کو عید کا یہ دوسرا دن بہت بہت مبارک. دنیا بھر میں اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اہل ایمان عید منا رہے ہیں. یہ عید تحفہ ہے ان کے لیے کہ جنہوں نے ماہ رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے. اور بے شک جو ایمان کے ساتھ روزے رکھتا ہے اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے, اللہ پاک کا وعدہ ہے. اور روزے سے بڑھ کر کیا عبادت ہو سکتی ہے کہ جس کا صلہ, جس کا اجر اللہ رب العزت کی ذات خود اور وہ خود فیصلہ فرمانے والا ہے. جہنم کی آگ سے بچنے کے طریقے ہم ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے. تو اللہ رب العزت ہماری ان عبادات کو مقبول فرمائے جو ہم نے طاق رات میں جاگ کر آنسو بہا کر کی. ہم نے جو روزے رکھے, اگر ہم نے کوئی نیک عمل کیا ہے, زکوٰۃ دینے کے لیے زیادہ تر لوگ ماہ رمضان کا انتخاب کرتے ہیں, تو اللہ رب العزت ہماری ان تمام عبادات کو اپنی بارگاہ ہمیں مقبول فرمائے. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے مختلف مزاج جو ہم دیکھتے ہیں. اکثر آپ بتا رہی تھی کہ کمپٹیشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ آگے نہیں بڑھ پاتا تو پھر وہ گلے شکوے اکثر میسیجز کی فارم میں بھی آ رہے ہوتے ہیں. وہ میسیجز, بلکہ میں یہی کہہ رہی تھی کہ وہ خط نما میسیجز ہوتے ہیں
کہ اچھا اور بچیوں کے کم ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس کی طرف سے زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا یا ہماری بچی تو اتنا اچھا پڑھتی ہے یا ہماری بچی نے تو اتنا اچھا پڑھا, وہ اس کے مارکس کم آئے تو آئے کیسے. اور پھر وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ججز کے پروگرامس کا بائیکاٹ بھی ہو جاتا ہے کہ اب ان کے پروگرام نہیں دیکھنا. اچھا ایسا ہوتا ہے, لیکن میں کہوں گی کہ لائف میں ہر چیز لرننگ ہوتی ہے, تو آپ سیکھنے کا اگر ارادہ رکھیں گے تو آگے بڑھیں گے, ورنہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ بہت ضروری بات ہے. اگر بچے ایسے دیکھ رہے ہیں جنریشن میں یہ بات خامی ہے, خامی یقیناً خامی ہی کہلائے گی کہ بہت کم ٹائم میں بہت زیادہ وہ نام, بہت زیادہ شہرت, بہت زیادہ مقام وہ پانا چاہتے ہیں, جبکہ ایسا یقیناً ہوتا نہیں ہے. اور اگر مل بھی جاتا ہے تو بہت کم عرصے کے لیے. ہاں بالکل, ظاہر سی بات ہے, جتنی آپ محنت کرتے ہو اتنا زیادہ آپ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. محنت تو انسان کا ہے, محنت تو کرنی پڑتی ہے, محنت کے بعد جو پھل ملتا ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے افضا کہ ماشاءاللہ آپ نعت خواں ہیں اور بچپن سے ہی ماشاءاللہ یقیناً اس سلسلے سے وابستہ ہیں کہ آپ ثنا خوانی کر رہی ہیں. آج ماشاءاللہ اس مقام پر ہے کہ دنیا آپ کو پہچانتی ہے, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک محفل میں بھی ایک منفرد آواز کے طور پر آپ کا تعارف کروایا گیا, تو کیا محسوس ہوتا ہے کبھی جب آپ اس اسٹیج میں تھی, جب آج آپ بچوں کو دیکھتی ہیں, آپ سوچ سکتی تھی کہ آپ اس لیول پر ہوں گی کہ لوگ آپ کو پہچان رہے ہوں گے, یا اس وقت صرف یہ ہوتا تھا کہ بس مجھے نعت پڑھنی ہے, صرف یہ جنون اور یہ شوق تھا؟ نہیں, صحیح کہہ رہی ہیں آپ, لیکن وہی میں نے کہا نا کہ اسٹرگل بہت ڈیپینڈ کرتی ہے, اور محنت ہم نے بھی شروع سے ہی, اور ماں باپ نے ہمیشہ جو ہے وہ سپورٹ کیا, ہر چیز ہر کمپٹیشن میں لے کر گئے, اور نہیں انشاءاللہ آپ کر سکتی ہو اس طرح کر کے. لیکن واقعی سحر کی بات سے میں اگری کروں گی کہ آج کل جو بچے ہیں وہ چاہتے ہیں بس فوراً ہمیں وہ چیز مل جائے, ہمیں محنت نہ کرنی پڑے. صحیح. تو ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے. کئی سالوں سے ساتھ ہے میرا, اور میں تو کہہ رہی ہوں زوم ان کیجئے, یہ جو ہاتھ تھامے یہ بہترین دوستی کی مثال. میں یہ بات آنر کہوں گی کہ وہ جو ایک کامیابی پانے کے لیے جو آپ کو ایک صبر چاہیے ہوتا ہے نا, جو ایک مستقل مزاجی چاہیے ہوتی ہے, جو محنت چاہیے ہوتی ہے, وہ میں نے اس میں دیکھی ہے ماشاءاللہ سے. اور میری دعا بھی ہے, میری خواہش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور بلند مقام عطا فرمائے. آمین آمین. یقیناً اتنا نیک کام اور ثنا خوانی کر رہے ہیں, اس سے بڑھ کر کوئی سعادت حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ پاک ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خواں کے طور پر پہچانے اور جانے جائیں, اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے. اچھا عید کا دن ہے, یہ دوسرا دن ہے, اس کے بعد انشاءاللہ کل آخری دن ہمارے پاس ہوگا. کل کا دن کیسا گزارا, اور پھر تھرڈ ڈے کے کیا پلانز ہوتے ہیں, آپ دعوت کرنے جا رہے ہیں یا کیا, آپ لوگوں سے میں جاننا چاہوں گی. سائقہ آپ سے آغاز کر لیتے ہیں, کل آپ نے کیا کیا؟ پہلے دن آپ گھر پہ مصروف ہوتی ہیں یا باہر ہوتی ہیں؟ جو فرسٹ ٹائم ہوتا ہے بیسیکلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ گھر پہ ہی ہوتے ہیں, گیسٹ آ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد شام کے بعد پھر ہم سسرال والوں کی طرف جاتے ہیں, اور اس کے بعد سیکنڈ ڈے پھر امی کی طرف ہوتا ہے. اچھا, ابھی یعنی اس کے بعد اپنے امی کی طرف جانا. جی. اب کل کے کیا پلانس ہیں؟ کب آتے ہیں؟ ہاں یہ میں بول رہی ہوں, فرسٹ ڈے جو انیشل ٹائم ہوتا ہے بھائی یہ گھر میں سے 10 سے 12 ڈے آتے ہیں. وہ کہہ رہی ہے فرسٹ ڈے 10 سے 12 لمیٹڈ آفر ہے, اور پھر تھرڈ ڈے ہمارے بیسیکلی آتے ہیں تھرڈ ڈے. اچھا ٹھیک ہے, تنگ کر رہے ہیں. دیکھیں کیسے مہمان آئے نا, دوسرے مہمانوں کو دیکھا سکھا کر آپ کو بلایا تھا, پھر بھی آپ نے ایسا کیا. نہیں تو بس یہ بتائیں کہ یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں, کوئی ہمارے یہاں نہیں ہمارے یہاں فرسٹ ڈے ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک فیملی کا اپنا بالکل وہ ٹرینڈ ایک ہوتا ہے. فرسٹ ڈے جو ہے وہ ہم جاتے ہیں اپنے سسرال والوں کی طرف, سیکنڈ ڈے میں اپنی امی ابو کی طرف جاتی ہوں, تھرڈ ڈے پھر ہمارے جو بھی گیسٹ ہوتے ہیں. یہ آن بتا دیا انہوں نے, اور جو لوگ پھر بھی سوچ رہے تھے کہ فرسٹ ڈے سیکنڈ ڈے آپ کے گھر آئیں گے, وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ فرسٹ ڈے نہیں جانا. بالکل صحیح. اچھا فاطمہ خالقی صاحبہ آپ سے جانوں گی, ماشاءاللہ آپ کی صاحبزادی بھی ہے, یقیناً ان کا بھی خاص اہتمام ہوتا ہوگا. عید پر اپنی شاپنگ پر زیادہ سوچنا پڑتا ہے یا ان کی شاپنگ پر زیادہ سوچنا پڑتا ہے, یا وہ خود ہی سوچ لیتی ہے اپنی شاپنگ؟ وہی سوچتی ہیں بالکل, مجھے ہر چیز کو مینیج کرنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے, اور وہ بالکل نہیں سوچتی, بلکہ وہ چاہتی ہے کہ جو چیز آئے نا وہ میں خرچ نہ کروں. یہ صبر جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ ہے, وہ ان بچوں میں سے نہیں ہے جو ڈیمانڈیڈ ہونا. تو میں ہر چیز کو خود ہی دیکھتی ہوں کہ بھئی یہ آپ کے پاس پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے, اور آپ کے لیے اتنی محنت ہے, لیکن نہیں وہ نہیں, یہ تربیت سے یقیناً آتا ہے. اچھا ارم جی خوشی بھی تو ہوتی ہے نا, خود بھی اگر بچوں کے لیے تیاری. اچھا میں کرتی ہوں, ایک ایک چیز میں اس کے لیے خود کرتی ہوں. اچھا میں کبھی کہتی ہوں کہ چلو مطلب خود ہی کر لو, تم لے لو, کہتی نہیں امی آپ کی پسند. کبھی میں نے, اچھا ہماری بھی یہ عادت تھی, بچی کے لیے جو لے کر آتی ہوں اور اس کو پسند آ جاتا ہے. شوق بھی ہوتا ہے بہنوں میں اسپیشلی کہ ہم ایک جیسے لگ رہے ہوں. اچھا آج عید کا دوسرا دن ہے اور وقت آیا ہے اجازت دینے کا بھی, کیونکہ ہمارے ساتھ ارم ضیاء صاحبہ بھی موجود ہے, فاطمہ خالقی صاحبہ بھی موجود ہے بحیثیت اسکالر. تو میں چاہوں گی ایک جملے میں بہت سمیٹتے ہوئے ارم ضیاء صاحبہ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ عید کا دوسرا دن ہے, تیسرا دن اب بھی باقی ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی ہے اور سب کو پیغام بھی یہی ہے کہ یہ دن ہے خوشیوں کا, خوشیوں سے منائیے, اور اپنے ساتھ ان لوگوں کا خیال ضرور رکھیے جو عید کی بہت ساری خوشیوں سے محروم رہ جاتے ہیں. تو ان کا خیال ضرور رکھیے اور اپنی خوشیوں میں ان کو
نہ بھولیے, شریک کیجیے, اور خاص کر جو آپ کے وہ رشتہ دار ہیں جو غریب ہیں ان کے یہاں ضرور جائیے, ضرور ان کے یہاں جائیں, کیونکہ آپ کے صرف جانے سے ان کو جتنی خوشی ملے گی آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہ بالکل صحیح بات ہے, تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ. یقینا فاطمہ صاحبہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہ پیغام دوں گی کہ دین اسلام جو ہے اگر اس کو دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو وہ صرف محبت ہے. بے شک, اگر ہم اپنے اندر محبت کو شامل کر لیں اور محبت کی آنکھ سے ہر ایک کو دیکھیں, ضروری نہیں وہ ہمارے رشتہ دار ہوں, وہ ہمارے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں یقیناً, اور ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے. تو اللہ پاک ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کا آئینہ بن جائیں اور اصل عید کی جو خوشی ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. کیا بات ہے. اور جہاں آئینے کی بات ہو تو حقیقت تو یہی ہے نا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکانیں آئینہ ساز میں. ڈاکٹر سائقہ ریحان, بڑی عید پر ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ گوشت کم کھائیں, میٹھی عید پر کوئی احتیاط کرنا ہے؟ میٹھا کم کھائیں, میٹھا کم کھائیں, یہی بس میٹھی باتیں کریں, مٹھاس گھولتے جائیں اور اسی کے ساتھ عید کو خوبصورت انداز میں منائیں. میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے آج کے پیارے پیارے مہمانوں کی. تھینک یو سو مچ ارم ضیا صاحبہ, تھینک یو فاطمہ خاتمی صاحبہ, ڈاکٹر سائقہ ریحان صاحبہ, اور بالکل اسی طرح سحر اعظم صاحبہ, بہت بہت شکریہ. افضل نوید صاحبہ بہت شکریہ, نہ صرف آنے کا بلکہ ہمارے لیے رشین سیلڈ بنانے کا بھی بہت شکریہ جو ہم ابھی کھانے والے ہیں. یقیناً اس کو اختتام تک پہنچائیں گے. میری جانب سے میرا قیمتی پیغام نہیں لیا آپ نے. ارے بالکل آپ کا قیمتی پیغام, لیکن میں اس سے پہلے کہہ دوں آپ کا ایک پیغام میں چاہ رہی ہوں لہن میں بھی لینا, تو ہم انشاءاللہ اختتام میں چاہ رہی ہوں اگر آپ کی آواز میں ہی ہو جائے. تو میری جانب سے صرف ایک پیغام, وہ یہ کہ جس طرح آپ نے آج کا پروگرام اتنا انجوائے کیا ہے, پسند کیا ہے, بالکل اسی طرح انشاءاللہ کل پھر ہم کچھ خاص مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. عید کا تیسرا دن آپ کے ساتھ منائیں گے. میری جانب سے آپ سب کو عید مبارک. اختتام کر رہے ہیں ہم اپنے پیارے ثنا خواں کی میٹھی پیاری آواز کے ساتھ. بسم اللہ کیجیے گا جناب. اور یہ آپ کو عید کے دن خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے, میں مائک ضرور آپ لوگوں کو دوں گی. درودوں کے ہار ڈالو ڈالو نبی پر, درودوں کے ہار بھیجو بھیجو نبی پر, درود و سلام بھیجو بھیجو نبی پر, درود و سلام. شفیع الامم وہ جمیل و شیعہ وہ شفیع الامم, صاحب جود اور بادشاہی کرم, صاحب جود اور بادشاہی کرم, جن کا اس بھی گرامی بھی ہے شاہکار, جن کا اس میں گرامی بھی ہے شاہکار. ڈالو ڈالو نبی پر درودوں کے ہار بھیجو بھیجو نبی پر, درود و سلام. جن پہ بھیجے خدا خود درود و سلام, جن پہ بھیجے خدا خود درود و سلام. ذکر کو جن کے رب نے دیا ہے دوام, ذکر کو جن کے رب نے دیا ہے دوام. جو ہوئے رحمت حق کے آئینہ دار, جو ہوئے رحمت حق کے آئینہ دار. ڈالو ڈالو نبی پر درودوں کے ہار بھیجو بھیجو نبی پر, درود و سلام. اللہ اللہ تشریف لائی نبی, اللہ اللہ تشریف لائی نبی. وہ نبی جن پہ ہے ختم پیغمبری, وہ نبی جن پہ ہے ختم پیغمبری, جن پہ ہے ساری دنیا کا دار و مدار, جن پہ ہے ساری دنیا کا
दारो मदार डालो